إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. الحمدللہ آج 21 اور 22 رمضان مبارک 1438 ہجری کی درمیانی رات 17 جون 2017 اور ہفتے کا دن ہے. بھائیو، رمضان مبارک کے کانٹیکسٹ میں ہماری یہ مسلسل 5ویں نشست ہے اور آج کی اس آخری نشست میں ہم پوسٹ رمضان یعنی رمضان گزرنے کے بعد کے 2 امپورٹنٹ ٹاپکس انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. 8 ٹاپکس ان سے پہلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں. آج کے 2 ٹاپکس ملا کے انشاءاللہ یہ کل 10 ٹاپکس بن جائیں گے. تلک عشرۃ کاملہ انشاءاللہ. اور وہ 2 امپورٹنٹ ٹاپک ہیں. نمبر 1 شوال المکرم کے 6 روزے اور نمبر 2 نماز عید کا طریقہ اور اس سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل. ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر نیو 53E کے عنوان سے اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ. اور یہ جتنے بھی میرے لیکچرز ہوتے ہیں ان میں جو سب ٹاپکس ہوتے ہیں ہم الگ سے ان کے شارٹ کلپس بھی بنا کر شارٹ کلپ والا جو ہمارا چینل ہے اس کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں. مثلا اب یہ 2 ٹاپکس جو ہیں اب جب یہ اپلوڈ ہوں گے تو رمضان مبارک کے صحیح فقہی احکام و مسائل کے ٹاپک سے اپلوڈ ہوگا. لیکن جو اس کے اندر ٹاپکس ہیں وہ الگ سے انشاءاللہ شوال کے 6 روزوں کے اوپر، اسی طریقے سے نماز عید کے طریقے کے اوپر وہ الگ سے ٹاپکس بن جاتے ہیں. جس طرح پچھلے ہفتے ہماری 6.5 گھنٹے کی کوسچن آنسر سیشن نشست ہوئی ہے تو اس میں سے بے شمار ٹاپکس چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ ہم نے الگ سے ٹاپکس سب ٹاپکس بنا کر اپنے یوٹیوب کے چینل کے اوپر جو میرے نام پہ ہے انجینئر محمد علی مرزا، جو شارٹ کلپس والا چینل ہے. 2 ہیں، ایک کمپلیٹ لیکچر ہے اور دوسرا ہے شارٹ کلپس والا، اس کے اوپر ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں الحمدللہ. سب ٹاپک نمبر 9 اور وہ ہے انتہائی فضیلت کے حامل شوال المکرم کے 6 روزے، جس کی فضیلت اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 5 کتابوں میں اور اس کے علاوہ بھی اور کتابوں میں آئی ہے. نمبر 1 صحیح مسلم، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 2758 حدیث نمبر ہے اور فواد عبد الباقی کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق 1164 نمبر ہے، 1164. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2047 مشکات المصابیح میں. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے
اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لے، یعنی یکم شوال کو چھوڑ کر، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ آگے احادیث بھی بخاری اور مسلم سے آئیں گی۔ باقی پورے جو 29 یا 28 دن بچتے ہیں یکم شوال کو چھوڑ کے، اس میں 6 روزے رکھ لے تو گویا کانا کا صیام الدہر، وہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ وہ ایسا شخص ہو کہ جو ہمیشہ ہی روزے کی حالت میں رہتا ہے، یعنی جو روزانہ روزہ رکھے اس کی مانند اس کو ثواب ملے گا جو صرف شوال کے 6 روزے رکھ لے۔ الحمدللہ۔ اور اسی کی ایکسپلینیشن میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن ابن ماجہ میں 1715، سنن دارمی میں 1755 اور مسند احمد میں 22465، یعنی 22,465۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، اور اس حدیث کو دور حاضر کے چاروں بڑے محدثین نے صحیح کہا ہے۔ نمبر 1 شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، نمبر 2 شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی، نمبر 3 شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی، اور نمبر 4 شیخ حسین سلیم اسد حفظہ اللہ تعالی۔ ان چاروں محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ثوبان روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رمضان مبارک کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینے کے روزوں کے برابر ہیں، کیونکہ اسلام میں 1 نیکی کے بدلے 10 نیکی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بات کی سپورٹ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 بھی تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ہمارے حضور 1 نیکی لے کر آیا تو ہم اس کو 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، 1 نیکی 10 کے برابر۔ جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نمازیں الٹیمیٹلی جب 5 رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے تو 5 لیکن ثواب 50 کا ملے گا، 10 گنا۔ اور قرآن میں بھی آیا 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ تو اب رمضان مبارک کا 1 مہینے کے روزے کتنے مہینے کے روزوں کے برابر ہوئے؟ 10 کے برابر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد جو شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ 2 مہینے کے برابر ہیں۔ کیوں؟ شوال کے جو 6 روزے ہیں جب ان کو 10 گنا کریں گے تو کتنے روزے بنے؟ 60، اور 60 کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 2۔ پوری میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے جناب۔ یہ کہتے ہیں نہیں 6 روزوں کا ثواب کس طرح ہو سکتا ہے 10 گنا؟ یہ 10 گنا ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری میتھمیٹیکل ایکویشن بتائی ہے، فرمایا شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، کیونکہ 6 ملٹیپلائڈ بائی 10 از اکول ٹو 60، اور 2 مہینے جو ہیں وہ 60 دن، یعنی لگاتار 2 مہینے 30 کے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ 30 کے ہی ہوں گے، یا 29 یا 30۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا، یوں یہ پورے سال کے روزے بن گئے، یعنی 6 روزے رکھنے تھے 10 گنا ثواب، 10 مہینے کے روزوں کو رمضان کے 1 مہینے نے کور کیا، اور باقی ان 6 روزوں نے باقی کے 2 مہینوں کو کور کیا، یہ پورے سال کے روزے بن گئے۔ الحمدللہ۔ تو محنت کم اور اجر زیادہ، اس سے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، سیم اسی فضیلت کے اوپر، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2054، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے، ہر مہینے 3 روزے، تو سال میں کتنے ہوئے؟ 36، اور 36 کو 10 سے ضرب دے تو 360، یعنی 355 کا ہوتا ہے نا۔ تو وہ بھی گویا ایسا ہے کہ جیسا کہ وہ صوم الدہر، یعنی ہمیشہ کے روزے رکھنے والا ہے۔ ہر مہینے میں 3 روزے، 12 × 36، 36 کو 10 سے ضرب دے 360، یعنی روزانہ گویا کہ اس نے روزہ رکھنا ہے۔ تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ کے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے، اور یہ آپ کو روزے کتنے رکھنے پڑیں گے؟ 36۔ اور دوسری طرف صرف شوال کے 6 روزے ایک ہی مہینے کے اندر رکھ لیں، پورا سال کوئی بھی نفلی روزہ نہ رکھیں، تب بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے۔ اور آپ اس حدیث کو یاد کر لیں جو بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، رحمت الہی سے ریلیٹڈ۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6913،
اور مشکات میں ہے 2301، جو ہمارے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار والے کارڈ کے اوپر بھی ہے، کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ہماری ماں، وہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک مسلسل مصلی پر بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے ابھی تک اذکار میں مشغول ہو، اور میں نے گھر میں داخل ہونے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیے ہیں. 4 کلمات کو 3 دفعہ پڑھا ہے، اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا ہے جتنا تم فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھی ہوئی ہو. یہ صحیح مسلم میں، کوئی سٹوری بک نہیں، صحیح مسلم 6913 اور مشکات میں 2301. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ یہ 3 دفعہ جو پڑھ لے، اس کو فجر سے لے کر اشراق تک مسلسل بیٹھ کر عبادت کرنے کا ثواب ہے. یہ بڑی نعمت ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ سارے ہی کوئی امت ویلے نہیں لے آئے، لوگ مصروف بھی ہیں، لوگوں نے اپنے کاروبار زندگی بھی کرنے ہیں، لوگوں نے اپنی جابز پہ بھی جانا ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں. پھر دونوں آپشن رکھ دیے گئے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو واقعی دین سے جو کھا رہے ہیں، ان کا تو کام ہے کہ وہ فجر سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھے، لوگوں کو مسائل بتائیں، علماء. وہ بھی نہیں بیٹھتے تو اور کس نے بیٹھنا ہے؟ باقی جو عوام الناس ہے، جنہوں نے بیچاروں نے دن کے وقت مزدوری کرنی ہے، باقی انہوں نے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے، ان کے لیے آسانیاں ہیں کہ وہ یہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ پڑھ لیں. جو دونوں کرنا چاہتا ہے چوپڑیاں نالے دو ضرور کرے، اشراق تک بیٹھے بھی نوافل بھی پڑھے اور یہ بھی پڑھ لے، تو ڈبل ثواب ہے انشاءاللہ. میرے بھائیو، یہ شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں، ان کی جو فضیلت پہ حدیث صحیح مسلم کی ہم نے ڈسکس کی، جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتب 6 میں سے بخاری کو چھوڑ کر باقی 5 کی 5 کتابوں میں ہے. صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے اندر. لیکن اسی حدیث کے نہ پہنچنے کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے شوال کے 6 روزوں کا انکار کیا ہے. اور الموطا امام مالک کے اندر انہوں نے کتاب الصیام جو چیپٹر ہے روزوں والا، اس میں سیکنڈ لاسٹ ان کا اپنا قول موجود ہے. ظاہر سند کی ضرورت نہیں، اپنی کتاب میں ان کا اپنا قول ہے کہ یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں، یہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رکھتے ہوئے نہیں پایا، اور میں اس کی کسی اصل کو نہیں سمجھتا، اور میں اس کو مکروہ سمجھتا. باقی مالکیوں نے پھر امام مالک کا بھی رد کیا جرت کر کے. امام ابن عبد البر نے الاستذکار کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر ملتا ہے، انہوں نے خود امام مالک کا رد کیا، اپنے امام کا. اور پھر رد ظاہر ہے بڑے احترام کے دائرے میں وہ کرتے ہیں نا، وہ پھر تعویل کرتے ہیں تاکہ بزرگ بھی بچ جائیں اور ہماری بات بھی رہ جائے. کہتے ہیں نہیں امام مالک جو کہتے تھے وہ اصل میں روزوں کو مکروہ نہیں کہتے تھے، وہ اس لیے کہتے تھے کہیں کوئی رمضان کی طرح ان روزوں کو بھی فرض نہ سمجھ لے. دیکھیں کونے کو کبھی گال کاٹ لینی. حالانکہ بالکل الموطا امام مالک میں کلیئر کٹ امام مالک کی جو لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ ان روزوں کو مکروہ سمجھتے تھے، اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوئی تھی. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اصحاب تک حدیثیں نہیں پہنچی ہیں، تو امام مالک یا امام حنیفہ رحمہم اللہ وہ کس کھیت کی مولی ہیں ایز کمپیئر ٹو صحابہ کرام علیہم رضوان کے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1926، صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے 2589 کنٹینیوس نمبرنگ کے مطابق. اور میں پچھلے لیکچرز میں ڈسکس بھی کر چکا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال تک فتویٰ دیتے تھے کہ جنبی شخص بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا. پھر اما عائشہ نے جب ان کو مسئلہ سمجھایا کہ بھئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے، اور آپ روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے اسی حالت میں، تو حضرت ابو ہریرہ خاموش ہو گئے، انہوں نے رجوع کر لیا. اب کوئی کہ جی ابو ہریرہ تک حدیث کیسے نہیں پہنچ سکتی، وہ تو اتنی احادیث جمع کرنے والے اور ذخیرہ احادیث میں سب سے بڑے راوی ہیں احادیث کے. بھائی اگر امام ابو ہریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے تو امام حنیفہ اور امام مالک اس کھیت کی مولی ہیں ایز کمپیئر ٹو امام ابو ہریرہ.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. میں اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا, میں پائی انہاں دی جوتیاں دی خاک دے برابر بھی نہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ فوراً وہ جملوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. میں اپنے ساتھ تو کمپیریزن نہیں کر رہا, میں نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا, میں کمپیریزن کروا رہا ہوں صحابہ کرام کے ساتھ. تو ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. ویسے تو کہتے ہیں جناب غلطی لگ سکتی ہے, معصوم نہیں مانتے, لیکن جب ہم کو غلطی نکالیں تو فوراً ہی انڈائریکٹلی معصومیت کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو امام مالک کا بھی قول اس حوالے سے بالکل مردود ہے صحیح احادیث کی روشنی میں, صحابہ کرام کے فتاویٰ کی روشنی میں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی ایک منسوب قول, ان کی تمام فقہ کی بنیادی کتابوں کے اندر, چاہے وہ فتاویٰ عالمگیری ہو, الموطا امام محمد ہو, ہدایہ ہو, باقی کتابوں میں تواتر کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی ملتا ہے کہ وہ شوال کے 6 روزوں کو مکروہ اور بدعت سمجھتے تھے, صحیح نہیں سمجھتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے تو پیچھے ان کے روحانی اولاد بھی موجود ہے جو ان کی غلطیوں کا دفاع کرے گی, چاہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کا انکار کرنا پڑے, ان کو کوئی شرم اور حیا نہیں آئے گی. وہ ویسے تو کہیں گے نہیں جی نہیں, ہم تو اماموں کو نبی کے نیچے ہی مانتے ہیں, لیکن جب نبی ورسز کوئی امام آ جاتا ہے, امام کا قول جو ان کے بزرگوں نے نقل کیا ہوا ہے, وہ پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ہمارے امام کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے. ان سے پوچھیں اگر حضرت ابو ہریرہ کو غلطی لگ سکتی ہے, امام ابو ہریرہ کو غلطی لگ سکتی ہے, تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام ان کو غلطی نہیں لگ سکتی؟ لگ سکتی. تو انہی کی ایک روحانی اولاد, جائز روحانی اولاد میں کہوں گا, ناجائز نہیں کہتا, اور روحانی بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے, یہ بیسیکلی جو ہے وہ شیاطین ہیں انسانوں میں گھسے ہوئے, من الجنت والناس, جنوں میں بھی شیاطین ہیں جو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ ابھارتے ہیں, انسانوں میں بھی شیاطین موجود ہیں جو آج کی ڈیٹ میں ظاہر نبی علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑا ہونا یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کے مقابلے پہ کھڑا ہوا جائے, کتاب و سنت کے مقابلے پر. آج آپ ایز اے پرسنالٹی تو ہمارے سامنے نہیں ہے, ایز این انسٹیٹیوشن ہے. تو آج جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مقابلے پر کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے وہی شیطان ہوگا انسانوں میں سے, من الجنت والناس, دونوں طرف شیاطین موجود ہیں. اسی قسم کے شیاطین ہیں جو پھر احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں, اور پھر اور ایسا میں آج انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا بھی. ایک یہ اس قسم کا ایک پاکستان لیول کا ایک عالم دین ہے جو بند مکتبہ فکر کا مفتی زر ولی, یہ زر ولی صاحب بڑے مشہور ہیں عجیب و غریب اوٹ پٹانگ باتیں کرنے پر, اور یہ وہی مفتی صاحب ہیں جن کی جب میں نے کلاس لی تھی فل بدی, تو وہ ویڈیو جو ہے وہ لاکھوں تک نہیں پہنچی ہے, وہ ملینز آف پیپل تک پہنچی ہے, ملینز آف پیپل ود ان 1 ویک. جو عبدالستار خان عیدی صاحب کے اوپر انہوں نے کامنٹس پاس کیے تھے, اس کے جواب پہ آپ بلکہ لکھیں نا عبدالستار عیدی, مفتی زر ولی اور انجینئر محمد علی مرزا, یا وہ عبدالستار عیدی یا مفتی زر ولی لکھیں تو نال انجینئر صاحب پہلے ہی کھل جان گے, کیونکہ وہ کلپ بھی کتنے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر, پھر اور کئی اور چینلز کے اوپر بھی وہ اپلوڈ کیا گیا, واٹس ایپ کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک وہ الحمدللہ کلپ پہنچا, وہ وائرل ویڈیو تھی. یہ وہی مفتی زر ولی صاحب ہیں, آج انشاءاللہ ان کے لیے ایک اور تحفہ ہے انشاءاللہ تعالی. انہوں نے باقاعدہ شوال المکرم کے 6 روزوں کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے, اندازہ کریں, احادیث کے خلاف کتاب لکھی ہے, نبی علیہ السلام کے خلاف کتاب لکھی ہے دوسرے معنوں میں, اور وہ ہے یہ میرے بھائیوں کتاب. یہ ذرا ان کو دکھائیں جی, یہ کتاب میں نے ڈھونڈی لی ہے. ویسے تو یہ مجہول لوگ ہوتے ہیں, ان کی کتابیں اس طرح نہ تو پبلک خرید کے پڑھتی ہے, نہ ان کی کوئی ورتھ ہوتی ہے, بڑی مشکل سے یہ بار اس کی ایک پوری جو ہے وہ کاپی میں نے حاصل کر لی ہے. یہ والا پیج دکھائیے گا جی, یہ والا, یہ کتاب ہے مفتی زر ولی صاحب کی کتاب, احسن المقال فی کراہیت صیام 6 شوال. وہ کہتے ہیں یہ بڑا ہی بہترین ریسرچ پیپر ہے, احسن المقال, ایسے ہی کہنا ریسرچ پیپر, اے ریسرچ پیپر دی جیڑی ہے نا سمجھو عربی, احسن المقال, بڑی ہی اچھا مقالہ ہے, یہ ریسرچ پیپر ہے, چنگا کام کیتا ہے. فی کراہیت صیام 6 شوال, اس کراہت کے اوپر کہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مکروہ ہے. اے جناب ریسرچ پیپر لکھا جائے, احادیث کے خلاف ریسرچ پیپر لکھا ہے, اور کہتے ہیں جی یہ بڑا اچھا ریسرچ پیپر ہے. اور اس ریسرچ پیپر کی جو ٹیکنیکل ڈسکشن ہے اوٹ پٹانگ قسم کی, اس پہ میں 3 گھنٹے بول سکتا ہوں, لیکن ٹائم نہیں ہے. آلریڈی میرے شیخ نے, میرے استاد نے, شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری, انہوں نے باقاعدہ اس تقلیدی مولوی صاحب کا رد کیا ہے
اپنے مقالات کی جلد 2 صفحہ نمبر 322 سے لے کر 328 تک. یہ ان صفحات کے اوپر مفتی ظہر ولی صاحب کا جو اس میں انہوں نے چھڑولیں چھوڑی ہوئی ہیں نا، ان کا انہوں نے علمی گرفت کی ہے، لیکن کچھ چھڑولیں ہیں جو ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اصل میں ان چھڑولوں کو پکڑنا چاہیے تھا. میں وہ 3 چھڑولیں نا پکڑ کے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو میں ان مفتی صاحب کا علمی لیول آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ مفتی ظہر ولی صاحب نے 66 صفحوں پر کتاب لکھی ہے 66. ان میں سے بھی 40 پیج نیٹ بنتے ہیں. باقی جو تقریباً 20 سے 25 پیجز ہیں وہ اپنے شاگردوں سے اور علماء دیوبند سے تقاریر انہوں نے لکھوائی ہے کہ بڑا چنگا کام کیتا جی جناب، تسی صحیح جنانا الال دی اولاد نکلے اور روحانی طور تے امام حنیفہ دی. اسی تے مطلب دوسرے معنی یہ ہے کہ تسی تے دفاع نہیں نہ کیتا الال دے. پھر مفتی ظہر ولی صاحب نکلے، انہوں نے کہا بڑا چنگا کام کیتا جناب، تسی نبی علیہ السلام دی جڑی مخالفت کیتی ہے ود ان بریکٹس، تو اے جناب تسی صحیح تقلیدی حلالی ہونے کا ثبوت دیا آپ نے روحانی طور پر، کیونکہ یہ اپنی مانوی اولاد کہتے ہیں نا. تو الحمدللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ہم بھی انشاءاللہ حلالی اولاد ہونے کا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حلالی جو ہے اولاد ہونے کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ آج اس کا رد کر کے انشاءاللہ تعالی. تو یہ پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے، لیکن میں نے وہ کسی بندے کو چیک کرنے کے لیے نا وہ موٹی موٹی باتیں کر دی جائیں تو اس کی پتہ چل جائے گی اس نے چھڑولیں کون سی چھوڑی ہوئی ہیں. یہ وہ باتیں جو شیخ زبیر صاحب نے ڈسکس نہیں کی اپنے مقالات کی جلد کے اندر، لیکن میں انشاءاللہ تعالی ان کو ڈسکس کروں گا. یہ پہلا ریفرنس صفحہ نمبر 28 پہ اسی کتاب کی انہوں نے جو ایک بہت بڑی شڈول ماری ہے. میرا خیال ہے ہمارے لیکچر میں بیٹھنے والا ہر شخص اس شڈول کا جواب دے سکتا ہے. یہ ذرا ہائی لائٹ کریں جی، یہ جو میں نے ہائی لائٹر پھیرا ہوا ہے جس کے اوپر، یہ جناب مفتی ظہر ولی صاحب نے اپنی کتاب جو ہے احسن المقال فی کراہیت صیام ستۃ شوال کے پیج نمبر 28 کے اوپر ایک شڈول چھوڑی ہے. میں شڈول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی علمی بات نہیں تھی، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہوں. یہ اس پہ لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ صیام الدہر کی صحیح اور صریح روایت میں ممانعت آئی ہے، چنانچہ صحیح مسلم کی انہوں نے ایک حدیث نقل کر دی. واضح رہے کہ ثواب کے لیے ہمیشہ ایسے اعمال ذکر کیے جاتے ہیں جو شرعاً محمود ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ روزہ رکھنے کی ممانعت کی ہے، لہٰذا اگر صحیح مسلم کی حدیث میں شوال کے 6 روزوں کی یہ فضیلت آئی ہے کہ گویا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے، تو احادیث میں تو ہمیشہ روزہ رکھنے کو غلط کہا گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی عمل کی ایسی فضیلت بتائیں جو اس چیز کے خلاف ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمائی ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، لہٰذا شوال کے 6 روزے رکھنے پر ہمیشہ روزوں کا ثواب ملنا، یہ کہتے ہیں لاجیکلی غلط ہے. وہ کہتے ہیں فضیلت تو ہمیشہ اس کام کی ہوتی ہے جو نیکی کا کام ہو. جب ہمیشہ روزہ رکھنا نیکی کا کام ہی نہیں ہے تو اس کی فضیلت کیسی؟ آن دا فیس آف آرگومنٹ بات تو بڑی صحیح ہے، لیکن چھوڑول چھوڑی ہے جو انہوں نے حدیث لکھی ہے نا اس کی سپورٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث، اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی آپ کو روزوں والے چیپٹر میں، نفلی روزوں والے چیپٹر میں مل جائے گی. پچھلے لیکچر میں بیان بھی کر چکا ہوں. اور یہ شوال کے 6 روزوں والی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ الفاظ موجود ہیں. شوال کے جو 6 روزے ہیں جن کی حدیث کا نمبر میں پہلے بتا چکا ہوں، صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 2758 اس کے اندر بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے 6 روزے رکھنے والا گویا کہ پورے سال کے روزے رکھنے والے کی طرح ہے. اور صحیح مسلم میں ہی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تم نے روزہ ہی رکھنا ہے روزانہ تو اس کی بجائے تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، تو گویا کہ تمہیں پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. تو اس میں بھی الفاظ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا.
یعنی جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے ایام 20 کے 13 14 15 یا اس کے علاوہ بھی 3 رکھ سکتا ہے پورے مہینے میں سکیٹرڈ, میں پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکا ہوں, تو گویا وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے مترادف ہے. تو یہ حدیث انہوں نے پوری نہیں نقل کی. عبداللہ بن عمر بن عاص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع کیا تھا, اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھ لو, اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں, یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لو, یعنی روزانہ روزانہ رکھو, ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لو, تو گویا تمہیں پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا. تو اسی میں فضیلت موجود تھی. اب یہ کتنی بےمانی کی ہے اس نے کہ آدھے الفاظ نقل کیے ہیں مفتی زر ولی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے, جبکہ اسی حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا کہ اگر تو نے روزہ رکھنا ہی ہے نا, تو بجائے روزانہ روزہ رکھنے کے تو مہینے میں 3 روزے رکھ لے, یا ایک روزہ رکھ ایک دن چھوڑ, ایک دن روزہ رکھ ایک دن چھوڑ, تو یہ داؤدی روزے ہو جائیں گے. اور یہ اسی طریقے سے ہے گویا کہ تو نے پورے سال کے روزے رکھے. لو جی جناب, یہ حدیث بھی میں نے ڈھونڈ لی ہے مشکات کے اندر, گفتگو کے اندر ہی, اور اس میں یہ الفاظ موجود ہیں. اور یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے, یہ بخاری میں بھی موجود ہے, اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2054. میں آپ کو مشکات سے دکھانے لگا ہوں. یہ جو اس نے ظلم کیا نا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے, تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جس شخص نے مہینے میں 3 روزے رکھے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ اجازت بھی دے دی روزانہ روزہ نہ رکھا جائے, لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن. یہ ذرا ہائی لائٹ کر دیں جی کیمرے میں, چونکہ علماء کرام نے بھی دیکھنا ہے اور علماء کرائم نے بھی دیکھنا ہے, مجرم علماء نے بھی اور عزت والے علماء نے بھی یہ میرا کلپ انشاءاللہ دیکھنا ہے, علماء پرائم نے بھی اور علماء کرائم نے بھی. یہ والا پیج جہاں پہ یہ انگلی ہے اس میں آپ کو ریڈ لائنیں بھی کچھ انڈر لائن نظر آ رہی ہوں گی. یہ مشکات سے میں آپ کو یہ حدیث ڈائریکٹلی دکھا رہا ہوں. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, اور اسی پیج کے اینڈ پہ فٹ نوٹ کے اوپر بخاری اور مسلم کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے. پیج کے اینڈ پہ وہ والا نمبر بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں آپ. یہ لائن لگ کے اینڈ کے اوپر فٹ نوٹ کے اوپر تخریج بھی کی ہوئی ہوتی ہے, شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. مشکات میں حدیث موجود ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ پوری حدیث ہے جو مفتی زر ولی صاحب نے آدھی حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے, ہمیشہ کے روزے رکھنے سے منع فرمایا, اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لو یا مہینے میں 3 روزے رکھ لو تو گویا تم ہمیشہ کے روزے رکھو گے. تو اس نے یہ جو شرول چھوڑی تھی کہ ہمیشہ کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی, تو ہے آدھی حدیث لکھی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. علماء یہود کا کردار ادا کرتے ہیں ایسے علماء جو آدھی بات قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں, کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو, کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جس طرح کے اگلے لوگوں میں یہود و نصارہ میں پیدا ہوئی تھی, قدم بقدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا. میری امت بھی وہی کام کرے گی. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کون ہے, کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں. پھر قرآن میں تو سورہ توبہ میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا آیت نمبر 31 میں, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا. یہاں پر انہوں نے امام حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا. اس میں امام مالک اور امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں ہے. آج اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسچن نے ڈیوینٹی کلیم کی ہے تو ہم حضرت عیسیٰ کو تو کوئی کنڈیم نہیں کرتے, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت عیسیٰ تو ان کو خود لتر مارے. آج امام مالک امام ابو حنیفہ زندہ ہوتے ہیں, ان تک یہ حدیثیں پہنچ چکی ہوتی تو ان کو خود جوتیاں مارتے کہ تم ہماری طرف سے غلط وکالت کیوں کر رہے ہو, نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ ہمیں کھڑا کر رہے ہو. وہ خود مخالفت کر دیتے. تو یہ جناب ایک شڈول میں نے آپ کو دکھا دی. یہ مفتی زر ولی صاحب نے جو ایک دلیل اس میں جو ہے وہ باندھی تھی, اور مشکات میں یہ نمبر 2054 ریفرنس نمبر 2 اسی کتاب کا. یہ جو انہوں نے ریسرچ پیپر, اے جناب ریسرچ پیپر دے, اے ریسرچ میں اللہ بچائے جی اس طرح دی ریسرچ کو لوں. یہ جناب ایک اور شڈول ماری ہے انہوں نے صفحہ نمبر 39 کے اوپر. یہ بھی ذرا ہائی لائٹ میں نے کی ہوئی ہے, یہ بھی ذرا دکھا دیں جی کیمرے میں. یعنی وہ دلیل یہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مالک اور امام حنیفہ ان روزوں کو نہیں مان رہے اور باقی امت کو روزے پتہ چل گئے. اندازہ کریں اللہ دے بندے ہو, انہاں دو امامہ نے ٹھیکہ لیا ہوا سی اسلام دا, نعوذ باللہ من ذالک, کہ ان تک جو دین پہنچے گا وہی دین ہوگا.
اور ان کے بعد کسی اور تک صحیح بات نہیں پہنچ سکتی، جبکہ کمیونیکیشن کے ذرائع بھی اتنے عام نہیں تھے اس وقت. آج والا معاملہ تو نہیں آپ تک وہ حدیث پہنچی ہے تو آپ ٹیکسٹ کر دیں اور میرے جیسے بندے فیس بک پہ چڑھا کے لاکھوں لوگوں تک بات پہنچا دیں. وہ آج والا دور تو نہیں تھا. تو یہ لکھتے ہیں اہل علم کو ٹھنڈے دل سے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. صفحہ نمبر 39 پہ 39 پہ جب امام مالک شوال کے 6 روزوں کو بدعت قرار دے رہے ہیں اور امام حنیفہ سے نقول صحیحہ کے ساتھ کراہت منقول ہے تو آخر اس مستحب کا کیا درجہ رہ جاتا ہے؟ او مولانا صاحب درجہ رہ جاتا ہے تہاڈی جعلی ڈگری کا کوئی درجہ نہیں رہ جاتا. جدو امام ابو ہریرہ تک حدیث نہیں پہنچتی اور وہ 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جنبی شخص بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کو اگر امام ابو ہریرہ کو غلطی لگ جاتی ہے تو امام مالک اور امام حنیفہ کو غلطی نہیں لگ سکتی. میں نے بخاری اور مسلم سے بتایا نا، صحیح بخاری میں 1926 اور مسلم میں 2589 کہ حضرت ابو ہریرہ 30 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی فتویٰ دیتے تھے کہ جس پر غسل فرض ہو جب تک غسل اتار نہ لے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. پھر اما عائشہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام تو جنبی ہوتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد غسل اتارتے تھے اور روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے. اندازہ کریں، یعنی جنبی ہونے کا مطلب ہے ان کو پتا ہوتا تھا میں جنبی ہوں، اس کے باوجود آپ غسل ڈیلے کر دیتے تھے. یہ احتلام والا چکر نہیں ہے، اس میں تو وہ تو اس سے بھی ورس کنڈیشن ہے اس اعتبار سے. اس میں تو ویسے ہی آزادی ہونی چاہیے. اس میں تو آپ کو پتا ہوتا تھا مجھ پہ غسل فرض ہے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں طلوع فجر کرتے کہ آپ جنبی ہوتے اور آپ روزہ رکھ لیا کرتے. الحمدللہ. تیسری شرول دیکھیں، یہ احسن المقال فی کراہیت صیام ستۃ شوال. یہ آج چھوٹے چھوٹے مینڈک جو ہے نا مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی امام حنیفہ نے تو کبھی مکروہ نہیں اس کو کہا. اب یہ مینڈک اتنے چھوٹے ہیں میں ان کے نام بھی لینا جو ہے نا وہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مشہور کرنے والی بات ہے. اور پائی اپنے بزرگوں کو جاؤ وڈیاں کو جا کے پوچھو اللہ دے بندے ہو کہ کیا یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں ان سے فقہ حنفی کتابوں سے، اور اگر یہ کتابیں جعلی ہیں تو پوری فقہ ہی جعلی ہے پھر. ٹھیک ہے نا جی، انہی کتابوں کے اوپر چلنا ہے. یہ آپ 46 نمبر پیج کے اوپر ذرا آپ ان کی دلیل سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے ہماری، یہ پیج نمبر 46 پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. یہ مفتی زر ولی صاحب کی جو کتاب ہے احسن المقال فی کراہیت صیام ستۃ شوال، بڑا بہترین ریسرچ پیپر اس بات کے اوپر کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے. بڑا یہ پیڑا قسم دی ریسرچ پیپر لکھا ہے. اے احسن المقال ہوئی ہے بدعت حسنہ، اے والا حسن ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 46 پہ، نیز محی الدین ابن عربی جو اولیاء اللہ کے سرخیل اور سید الطائفہ ہیں، وہ کہتے ہیں دلیل ہے کہ بزرگاں نے کہہ دیتا ہے، اور بزرگ بھی کہڑا سب تو کنٹروورشل بزرگ اس امت محی الدین ابن عربی، جس کے حوالے سے بڑے بڑے شرکی عقائد بھی فتوحات مکیہ کے اندر موجود ہیں. اور یہ انہوں نے شیخ صاحب کی جو عبارت بھی نقل کی ہے فتوحات مکیہ سے کی ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ جب محی الدین ابن عربی جو اولیاء اللہ، خالی اولیاء لکھ دیں تو ٹھیک سی، اولیاء اللہ تو اللہ نو پتا ہے، صحابہ کرام تو بات کسی کے لیے اب ڈیفینیٹلی اولیاء اللہ تو بس حسن ظنی ہو سکتا ہے آپ کا، کیونکہ بریلویوں کے اولیاء اللہ جو ہیں وہ اولیاء الشیاطین ہیں، دیوبندیوں کے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بریلویوں کے شیاطین کے اولیاء ہیں. تو یہ من دون ہی اولیاء ہے، اللہ کو چھوڑ کے اور اولیاء. تو بہرحال یہ چونکہ انہوں نے لکھا ہے جو اولیاء اللہ کے سرخیل اور سید الطائفہ ہیں وہ بھی اس حدیث کو منکر اور ضعیف فرما چکے ہیں. ماشاءاللہ جی، انہاں دی کیڑی حیثیت، کڈا بڑا کو محدث ہے گیا اللہ دے بندے ہو. 6 صدی دے اندر ایک صوفی آیا ہے، انہوں کہہ رہے ہیں چونکہ انہیں کہہ دیتا ہے، یعنی گویا کہ امام بخاری امام مسلم نے کہہ دیا، گویا کہ وہ ضعیف فرما چکے ہیں. گویا علماء اور اولیاء کا ان روایات کے ترک پر اتفاق ہو گیا. وہ کہتے ہیں لو جی اے مجمع البحرین ہو گیا، جس طرح سے کہتے ہیں نا سنی شیعہ کا اتفاق ہو گیا. وہ کہتے ہیں دیکھو جی علماء کا بھی اتفاق ہو گیا، یعنی امام مالک امام حنیفہ، کیونکہ ان کو اولیاء نہیں وہ مانتے، ان کو علماء ہی کہیں گے. وہ ان کے لیے تو اولیاء تو اس قسم کے لوگ ہوں گے نا جو ان الحق کہیں یا وہ وحدت الوجود کی رانگ انٹرپریٹیشن کو صحیح سمجھتے ہو. تو کہتے ہیں وہ اس پہ علماء اور اولیاء کا ان روایات کے ترک پر اتفاق معلوم ہو رہا ہے جو اس کے استحباب کی بجائے کراہیت کا قرینہ ہے. واللہ اعلم. شکر ہے اینڈ تے لکھتا واللہ اعلم کہ اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل جی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تسی کوڑ ماریا ہے، بالکل کوڑ ماریا جی، بالکل اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جناب میں نے جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا. باقی جو ہے وہ کسی کو گھول کے تو کوئی چیز نہیں پلائی جا سکتی. ہم صرف دلائل کے ساتھ
جو ہے وہ چیزوں کو واضح کرتے ہیں. اور شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عید کے بعد یہ 6 روزے کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں بعض لوگوں نے کہا جی ایک روزہ جڑا نا جی عید تو فوراً بعد رکھ لو، باقی 5 جس ٹائم مرضی رکھ لو. بالکل کوئی ایسی بات نہیں. شوال کے پورے مہینے میں یہ 6 روزے رکھنے. ایون جو ایام 20 کے روزے ہیں ان میں بھی بخاری مسلم میں ہے کہ 13 14 15 کے علاوہ بھی پورے مہینے کے اندر کسی بھی وقت 3 روزے رکھے جا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے میرا تو مشورہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد عید کا دن چھوڑ کے 2 شوال سے یہ روزے شروع کر دیے جائے تو بڑی آسانی ہے. کیونکہ انسان کی جو مشینری ہے نا وہ رننگ میں آئی ہوتی ہے، رننگ ہو چکی ہوتی ہے. اب دیکھیں آج کل روزے زیادہ ٹف ہیں پہلے اور دوسرے روزوں سے کمپیئر کریں، کیونکہ اب جون کا تقریباً یہ آپ سمجھ لیں مڈ اینڈ ہو چکا ہے. آج 21 جون ہے، کل سب سے لمبا دن ہے 22 جون سال کا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو بالکل یعنی فیل ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، 21 رمضان مبارک ہے، جون کی تو آج 17 ہے، کل 18 جون ہے، تو 22 رمضان مبارک بنے گا. آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا. حالانکہ شروع کے 2-4 روزے انسان کو لگ پتا جاتا ہے کیونکہ روٹین سیٹ ہوتے ہیں. اب اتنی روٹین ہے کہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ یار پیاس بھی لگ رہی ہے، کچھ سوچے نا روزہ ہے تو پھر پتا چلتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ شوال کا ایک دن جب گزر جائے، یکم شوال، ساتھ ہی آپ یہ شوال کے 6 روزے شروع کر دیں تو رکھنے آسان ہو جائیں گے. باقی اگر ساتھ نہیں بھی رکھ رہے جس ٹائم مرضی رکھیں. اور بعض جو مریض ہیں اور مسافر ہیں اور بعض عورتیں ہیں جن کے مخصوص ایام کی وجہ سے رمضان کے کوئی 6-7 روزے گزر گئے، وہ پھر یہ کرتی ہیں کہ جی شوال کے 6 روزے تو رکھنا ہی نہیں نا، اونا بھی چیز اسی ادھر قضا دی نیت بھی کر لینے. یہ بھی لوگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم رمضان کے روزوں کی قضا دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک ہی روزے کے اندر ڈبل نیت کر لیں گے. وہ کہتے ہیں جی جتنی نیتیں کریں گے اتنا ثواب ملے گا. بالکل غلط بات ہے. جو الگ چیز ہے وہ الگ ہی ہے میرے بھائی. آپ کے روٹی کھانے سے میرا پیٹ نہیں بھرنا، میری روٹی کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا. لہٰذا وہ جو 6 روزے ہیں جو کسی عورت کے چھوٹ گئے وہ الگ سے ہیں. یہ شوال کے 6 روزے الگ سے رکھنے ہوں گے، اس کا ایکویلنٹ نہیں بنیں گے. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی مشہور کر دیا ہے کہ جس نے شوال کا کے 6 روزے ایک دفعہ رکھ لیے پھر پوری زندگی اس پہ فرض ہو جائیں گے. یہ بھی مشہور تھے، بڑی بڑی شیڈولیں چل رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک بار جنہیں رکھ لیا نا انہیں پھر ہمیشہ ہی رکھنے. بھائی نفلی عبادت ہے وہ ہمیشہ کیسے واجب ہو سکتی؟ تو میں اس کانٹیکسٹ میں آخری بات کروں کہ یہ میں نے جتنا غصہ نکالا ہے یہ فقہ حنفی کے ان علماء پر نکالا ہے جو صحیح احادیث کی موجودگی میں ان روزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. جن محدثین تک یہ احادیث نہیں پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ماجور ہیں. اور میجارٹی فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے لوگ 99% میں کہوں گا، اور عوام تو 100%، علماء بھی 99% یہ روزے رکھتی ہے. یعنی میں خود 31 سال تک حنفی رہا ہوں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بالغ ہونے سے لے کر 31 سال کی عمر تک، اور پھر اب الحمدللہ میری 40 سال ہونے والی ہے، تو میں نے کبھی یہ روزے چھوڑے ہوں. ہم حنفی تھے، کٹر حنفی تھے بریلوی، لیکن روزے رکھا کرتے تھے. تو شوال کے 6 روزے، بلکہ یہاں پہ ہمارے جہلم میں جو وہ کالے دے والے پیر ہیں اور ان کی وہ گدی تو وہاں سے کوٹلی سے چلی ہوئی ہے، وہ بڑے پیر صاحب فوت ہو چکے ہیں. ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی، میں ابھی خود بھی ان کو جا کے ملا، کہ وہ عید صرف اس کو ملا کرتے تھے جو شوال کے 6 روزے رکھ کے آتا تھا. تو انہوں نے عید کی ملنے کا دن رکھا ہوا تھا 7 شوال کو یا 8 شوال کو. یعنی وہ کہتے تھے کنزیکٹیو 7 روزے رکھ کر پھر آگے مجھے عید میں. حالانکہ وہ کٹر حنفی بریلوی. تو یعنی یہ جو فقہ حنفی بھی چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے یہ جرت کیا حدیث کا انکار کرنے کی. باقی جس طریقے سے مدینہ شریف کو باقی حنفیوں نے حرم مان لیا، خود حمزہ بریلوی صاحب نے باقاعدہ امام حنیفہ سے اختلاف کیا فتاوی رضویہ میں، اور ان کا میں مدینے کو حرم مانتا ہوں. بلکہ انہوں نے پوری نعت لکھی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو یہ اسی طریقے سے اور کئی ایک مسائل ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنے مطلب امام کے اقوال کو چھوڑا ہے. یہ شوال کے 6 روزوں کے معاملے میں بھی ضد نہیں کرنی چاہیے. میں اینڈ پہ ریکویسٹ کروں گا. باقی میں نے اگر کوئی ہارش ورڈز استعمال کیے ہیں تو میں بار بار الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ان مولویوں نے میری مجھ کو نہیں کھولی پائی، انہوں نے میری بحث نہیں کھولی ہے. میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو ہم تو صرف زبان کی تلوار استعمال کر رہے ہیں. سیدنا عمر زندہ ہوتے تو سیدھا نیام جو تلوار کر دے ان مولویوں نے گاٹے لاندے جو احادیث کے یہ مذاق اس طریقے سے اڑاتے ہیں.
اب میرے بھائیوں رمضان المبارک کا پوسٹ جو ٹاپک ہے عید سے ریلیٹڈ، آخری ہمارا 10واں ٹاپک انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب ٹاپک نمبر 10، اور وہ ہے عیدین کی نماز اور عید سے متعلق جو فقہی احکام و مسائل ہیں ان سے ریلیٹڈ۔ بھائیو، عربی زبان میں عید کہتے ہیں اس دن کو جو بار بار لوٹ کر آئے، یعنی سال کے بعد عید پھر لوٹ کر آتی ہے، پھر اگلے سال پھر لوٹ کر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عید۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں 2 بڑی خوشیاں عید کی شکل میں عطا فرمائی ہیں۔ نمبر 1 عید الفطر، جسے ہم چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں، اور نمبر 2 عید الاضحیٰ، یا اردو میں ہم کہیں گے عید الاضحیٰ، دواد ہے وہ، جسے ہم بڑی عید یا نمکین عید، گوشت والی قربانی والی عید بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں خوشی کے دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں باقاعدہ عبادت بھی تعلیم فرمائی ہے کہ ان 2 دنوں میں آپ نے کون کون سی عبادات کرنی ہے، اور پرٹیکولرلی جو نماز عید ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ایک عبادت ہے۔ یہ عید الفطر جو ہے چھوٹی عید، یہ 1 شوال کو ہوتی ہے، رمضان مبارک کے فوراً بعد، اور بڑی عید جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے، جسے ہم قربانی والی عید بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ۔ باقی کچھ عیدیں ہیں جو اصطلاحاً پبلک میں مشہور ہو چکی ہیں، وہ لغت کے اعتبار سے ضرور عیدیں ہیں۔ اصطلاحاً مسلمانوں کی عیدیں 2 ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن جو لغت کے اعتبار سے عید ہے، جس کو پروٹوکول میں عید کہا گیا، وہ جمعے کا دن بھی عید ہے، بخاری مسلم میں کئی حدیث موجود ہیں، وہ 52 عیدیں وہ بھی بن جاتی ہیں، 52 جمعے سال کے اندر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ربیع الاول کی جو 12 تاریخ ہے اس کو عید میلاد النبی لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں، اگر وہ کسی دوسرے مسلمان کی تکفیر نہ کریں، اس پہ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں، اور یہ شعر نہ پڑھیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ویسے وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم جو عید میلاد النبی کو نہیں مناتا، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، ہم تو اسے مستحب سمجھتے ہیں۔ بھئی یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو روحانی ابا جی ہیں تمام بریلویوں کے، اور احمد بریلوی صاحب کے یہ روحانی پوتا جی ہیں، کیونکہ احمد بریلوی صاحب کے شاگرد تھے مفتی نعیم الدین مراد آبادی، ان کے شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی۔ یہ نعیمی وہ نعیم الدین مراد آبادی کی وجہ سے لکھتے ہیں، تو نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد، یہ گجرات شہر ہمارے قریب ہی ہے، تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو، جنہوں نے ایک کتاب لکھی جال حق، اس میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ مذاق اڑایا، اور یہ شعر ان کا ہے اپنا لکھا ہوا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ویسے کہتے ہیں مستحب ہے، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں منا رہے وہ سارے ابلیس ہیں۔ جب ہم ان کو ابلیس کہہ دیں، شیاطین کہہ دیں حدیث کی مخالفت کے اوپر، یہ تو بغیر دلیل کے ہمیں کہہ رہے ہیں نا، مستحب کام کے اوپر، تو ان کو برا لگتا ہے، تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، جو نہیں کرتا نہ کرے، ہم کو فتویٰ نہیں لگاتے، یہ فتویٰ لگایا ہوا ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے اگر کوئی ان کو بھی عید بولتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرا مسئلہ نمبر 63 ریکارڈڈ موجود ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ جمعے کے اوپر عید کا لفظ بولنا، اسی طریقے سے 10 محرم کے اوپر عید کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے، ویسے تو پریکٹیکلی اس وقت تو ہمارے لیے وہ ایک غم کا دن ہی بن چکا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے جمعے کے لیے کوئی عید کا لفظ بولتا ہے لغت کے اعتبار سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر، باقی مسئلہ 63 دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ جو بڑی عید، قربانی کی عید اور قربانی سے ریلیٹڈ احکام و مسائل کے اوپر میں آلریڈی لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر 52 اہل سنت پاک.com پر، جس میں قرآن حکیم کی آیات سے اور درجنوں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نے جو قربانی کی اہمیت، اس کا فلسفہ اور 17 صحیح فقہی احکام و مسائل میں نے بیان کیے تھے۔ آج میں وہ سکپ کروں گا، آج صرف فوکس جو ہے وہ
عید الفطر کے اوپر ہوگا یا عیدین کی نماز پہ، چونکہ دونوں عیدوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، لہذا وہ کور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں کل 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کروں گا، اور یہ 17 کا عدد میں نے لیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع بلکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد دن رات میں 17 ہے، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4۔ یہ 17 صحیح الاسناد احادیث کے نمبرز انشاءاللہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق احادیث کی کتابوں سے بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ اپنا بے لاگ تجزیہ بھی کروں گا احادیث کے اوپر انشاءاللہ۔ تو ان کے نمبرز انشاءاللہ میں یہ مشکات المصابیح جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے، مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد، المستدرک للحاکم، سنن الکبری البیہقی اور باقی کتابوں سے یہ اہل سنت کی احادیث کی کتابوں کے نوٹس ہیں۔ شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک .com پہ 3 PDF آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گے مشکات المصابیح کے، جسے شوق ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ 18 MB کی 3 فائلیں، اور اسی کے اوپر میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ پہلی حدیث سنن ابی داؤد سے صحیح سند کے ساتھ، سنن نسائی میں بھی موجود، المستدرک للحاکم میں موجود، امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے۔ مشکات میں اس کا نمبر ہے 1439۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے ہمارے پاس، تو اہل مدینہ 2 دنوں کو جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے خوشی کے طور پر منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن تم کیوں خوشی کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان 2 دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جاہلیت کے ان 2 ایام کے بدلے میں خوشی کے 2 دن عطا فرما دیے ہیں۔ نمبر 1 یوم الاضحیٰ یعنی 10 ذو الحجہ بڑی عید کا دن، اور نمبر 2 یوم الفطر یعنی 1 شوال چھوٹی عید کا دن۔ یہ 2 خوشی کے دن تمہیں ان جاہلیت کے 2 دنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے الحمدللہ۔ دوسری حدیث ترمذی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں بھی، امام حاکم اور امام ذہبی نے تصحیح کی ہے، مشکات میں 1440 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید الفطر کے لیے گھر سے نکلتے تو کچھ نہ کچھ کھا کر جایا کرتے، اور عید الاضحیٰ کے دن واپسی پر آ کر کھایا کرتے تھے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ قربانی کرنے کے بعد اسی کے گوشت کے ساتھ ناشتہ فرمایا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ وہی کرے گا جس کا جانور فوراً قربان ہو جائے۔ اب جس کا اب ہونا ہے زور کے بعد یا اگلے دن، تو وہ کہتے ہیں نہیں روزہ رکھنا ہے۔ یہ میں نے مسئلہ نمبر 52 میں بتایا تھا، روزہ کو نہیں رکھنا ہوتا، مثلا ایک مستحب کام ہے، کوئی کر لے ثواب، کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، مشکات میں 1433 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن تاک عدد میں کھجوریں جو ہے وہ کھا کر جایا کرتے تھے، تناول فرما کر۔ یعنی چھوٹی عید کے لیے جانا ہے تو کچھ کھا کر، اور کھا کے کیا جانا ہے تاک تعداد میں کھجوریں۔ اب تاک میں صرف 3 سے نہیں تاک شروع ہوتا، 1 بھی کھا سکتے ہیں، وہ تاک میں شمار ہوگا، 1 3 5 7 جتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ باہر کھجوریں تھوڑی ہو گئے جی تاک ہے، تاک 3 تو نہیں شروع ہوتا، تاک 1 تو شروع ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت فرماتا ہے، یعنی اللہ تاک ہے، وطر عربی میں کہتے ہیں تاک کو، آٹ انگلش میں ہم کہتے ہیں، اللہ خود بھی تاک ہے نا، 1 ہے، تو وطر سے محبت فرماتا ہے۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 1434 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید والے دن راستہ تبدیل فرما کر جایا کرتے تھے۔ اور میں الحمدللہ مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں اس چیز کا پرٹیکولرلی اہتمام کرتا ہوں، عید والے دن راستہ بدلنے کا۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے، ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، المستدرک للحاکم میں، امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے تصحیح کی ہے اس کی، مشکات میں 1447 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے عیدگاہ کی طرف، تو جس راستے سے جایا کرتے واپسی پر اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، کسی دوسرے راستے سے واپس آیا کرتے تھے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر سے راستہ ہی ایک جاتا ہے،
بھائی چاہے ایک راستہ بھی جاتا ہو، آپ واپسی پہ جب نکلے تو کسی دوسری طرف سے ہو کر پھر اسی راستے سے واپس آ جائیں تو دوسرا راستہ شمار ہو جائے گا. آپ دیکھیں اگر کرٹیکلی تو ہر گھر کو دو راستے ہی جا رہے ہوتے ہیں نا کسی فارم کے اندر. آگے جا کے ظاہر ہے کہ دروازے کا گیٹ تو ایک ہی ہوگا نا، لیکن باہر نکلنے کے بعد تو دو راستے خود سے اپنی عقل سے بنائے جا سکتے ہیں، سنت پوری کی جا سکتی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ امام نافع بیان کر رہے ہیں اور امام نافع سے امام مالک بیان کر رہے ہیں کہ وہ عید کی نماز کے لیے گھر سے غسل کر کے جایا کرتے تھے. تو اجماع ہے امت کا کہ عید والے دن غسل کیا جائے، اور اگر نئے کپڑے ہوں تو وہ پہنے جائیں. اور یہ نئے کپڑے پہننا کوئی سنت موقعہ نہیں ہے کہ ضروری نئے کپڑے پہننے. میں اکثر کئی عیدوں کے اوپر میں عید کپڑے نہیں سلواتا ہوں اور پرانے کپڑے دھو کے پہن لیتا ہوں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ضروری نئے کپڑے ہی پہننے ہیں. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے سال میں پڑھنی نماز عید کی ہوتی ہے، پورا کلف لا کے جناب مسیدی بڑے ہوتے ہیں. سب تو پہلے انہوں نے فجر اس دن کی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، لیکن نہا دھو کے خوشبو لگا کے ایک سنت نماز، واجب بھی نہیں سنت موقعہ ہے یہ عید کی نماز، وہ پڑھنے کے لیے بڑے بن ٹھن کے آئے ہوتے ہیں نئے کپڑے پہن کے. تو صرف سنتوں پہ عمل نہ کریں، فرائض کے اوپر بھی زور ہونا چاہیے. چوتھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1426 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جب عیدگاہ تشریف لے جاتے تو پہلے نماز پڑھتے. یہ ذرا ترتیب اب یاد رکھنی ہے، پھر میں نے ذرا کڑوی باتیں بھی کرنی ہے. پہلے اس نے شروع کر دیتا ہے. پہلے نماز پڑھتے، پھر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، پھر لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے احکامات جاری فرماتے. اور کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اس لشکر کو روانہ کرتے، یا کسی کو کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم ارشاد فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آتے. یعنی پوری حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی روٹین سے ہٹ کے عید والے دن سب سے پہلا کام نماز پڑھانے کا کرتے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس دن ممبر بھی نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سمپل جو ہے وہ عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھاتے، سامنے نیزہ رکھ لیا جاتا، گاڑا جاتا سترے کے طور پر، نماز پڑھاتے. نماز پڑھانے کے بعد آپ وہیں پر کھڑے ہو کر بغیر ممبر کے اوپر چڑھے ہوئے وہیں پر کھڑے کھڑے خطبہ ارشاد فرماتے. یعنی خطبہ جو ہے یہ تقریر عید کے دن کی جو ہے یہ نماز کے بعد ہے. جمعے والے دن جو خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے ہے. تو یہ جو بدعت ہے نا، عید کی نماز کے بعد جو خطبہ تھا اس کو پہلے شروع کرنا، یہ گل وچ کوئی اور ہے. اے انفیوں ہوتے لوگ گرجتے ہیں یار انفیوں نے دیکھیں وہ پہلے تقریر شروع کر دی ہے جی، وہ خطبہ تو عید کا بعد میں ہونا چاہیے. اور پائی انفیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو آڑے مامے ہونا قصور ہے جنہوں نے دین نو بدلیا ہے. وہ مامو جی کا تعارف میں انشاءاللہ بعد میں کرواتا ہوں. پانچویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 1427. سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نمازیں کئی بار پڑھی ہیں، عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی، اور ان نمازوں میں نہ اذان ہوتی تھی نہ اقامت ہوتی تھی. حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن اذان اور اقامت نہیں ہے. تو اذان کوئی گناہ کا کام تو نہیں. میں اپنے بریلویوں سے دیوبندی بھائیوں سے جو کہتے ہیں جی وہ ہم کوئی اگر کام نیکی کا کرتے ہیں، اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں ہے، اگر ہم جنازے کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں ہے. تو میں ان کو پھر یہ الزامی جواب کے طور پر کہتا ہوں کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی اذان دے لے تو گناہ کا کام تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں ثابت نہیں ہے. ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا، ہے تو ثواب ہی کا کام. تو یہ الزامی جواب ہے. ضروری نہیں کہ جو چیز ثابت نہیں ہے اور وہ ثواب کا کام ہے تو اس کو دین میں داخل کر دیا جائے، نہیں. یہ معاملات دنیاوی معاملات میں ہے، وہاں دیکھا جائے گا کہ ممانعت نہیں ہے تو آپ کر لیں. دین کے اندر من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی چیز داخل کر دی. یہ قالین دین میں داخل نہیں ہے، ہوائی جہاز میں سفر دین میں داخل نہیں ہے. اور تعلقاتی صاحب دھوکے دیندے نے. مسئلہ نمبر 75B میرا ریکارڈڈ موجود ہے، بدعت سے متعلق 5 شبہات کا ازالہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1429. ابن عباس کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے عید پڑھی ہے تو انہوں نے کہا ہاں بالکل پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے نماز پڑھاتے ہیں. اس سارے پوچھتے پہ نا بزرگوں کو لوگ کہ جی دسو نماز پڑھی تھے کنج پڑھ دے، ایک گل وچ کوئی اور ہے بھائی. وہ تو انہوں پتہ لگے گا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار کہ جی آپ نے نماز پڑھی ہے تو بتائیں کس ترتیب سے پڑھتے. وہ ترتیب بدل دی تھی بنو امیہ نے.
اس لیے صحابہ کرام جو ہے تابعین جو ہے وہ صحابہ سے پوچھتے تھے، ان کا ہاں جی ہم نے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پہلے نماز پڑھائی نمبر 1، پھر خطبہ دیا اور کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس گئے، انہیں واضح و نصیحت کی اور صدقے کے متعلق حکم فرمایا، اور میں نے دیکھا کہ عورتوں نے اپنے کانوں سے اور گردن سے زیورات اتار کر حضرت بلال کو دیے صدقہ کے لیے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ عورتیں، وہ کہتے ہیں حدیث سے بتائیں کہ عورتیں کان میں کوئی چیز پہن سکتی ہیں، اہل حدیث دازی دیجیے، بخاری مسلم دونوں میں۔ اور اسی میں ایک ترک جو ہے نا، ایک طریق بخاری اور مسلم کا، اس میں الفاظ ہے، آپ نے فرمایا عورتوں میں نے تم میں سب سے زیادہ دوزخ میں دیکھا ہے کیونکہ تم اپنی خاوند کی ناشکری کرتی ہو، تو اللہ کے حضور صدقہ کرو۔ پھر عورتوں نے سب سے زیادہ صدقہ اپنے زیورات اتار کے دے دیے۔ آج بھی جو یہ مطلب بولی بالی عورتیں ہیں، وہ مولوی جب ترغیب دلاتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی اپنے زیور اتار دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہ تو زیور اتروایا جاتا تھا تو کہیں لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی وفات تک، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا اور 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، نمبر 1 کھجور اور نمبر 2 پانی۔ اور کھجوریں بھی کوئی پیٹیاں نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، 1 پانی کا پیالہ میٹھا صبح کے وقت، 1 شام کے وقت۔ وہاں تو میٹھا پانی بھی ایشو تھا، کڑوا پانی ہوتا تھا، اتنی دور سے بھر کے لانا پڑتا۔ تو ہمارے نبی کی تو زہد کی زندگی گزری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ان کی مثالیں پیش کر کے تو یہ جو چندے ہتھیار ہیں عورتوں سے اور مردوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور اس سے اپنی جدادیں اور اپنا لیونگ سٹینڈرڈ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے، تو ان کو شرم کرنی چاہیے۔ تو یہ ان احادیث کی روشنی میں آپ کو پتہ چل گیا کہ جمعے کی ترتیب تو پتہ ہے، احادیث کی روشنی میں بھی اجماع امت ہے کہ پہلے جو ہے وہ آپ نے تقریر کرنی ہے، اس کے بعد نماز۔ عید کا جو ہے معاملہ اس سے الٹ ہے، پہلے نماز اور اس کے بعد تقریر ہوگی، اور اس میں ممبر بھی نہیں رکھا جائے گا، بغیر ممبر کے۔ 7ویں حدیث خلفائے راشدین، یہ کہتے ہیں جی پہلے خلفائے راشدین سے ثابت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، خلفائے راشدین وہ بھی سن لو، ان کی سنت کیا تھی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1428 عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے ساتھ عیدین کی نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ سب لوگ نماز عید کو خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ یہ اتنی تکرار کیوں آ رہی ہے؟ گل وچ کوئی اور ہے، اندر کی بات کوئی اور ہے، بٹوین دا ورڈز کوئی اور چیز ہے۔ پھر اسی حدیث کا ایک طریق آتا ہے اسی سے ملتا جلتا، بخاری اور مسلم دونوں میں، صحیح بخاری میں 5573، صحیح مسلم میں 5098 اور الموطا امام مالک میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ یہ ابو عبید تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، انہوں نے پہلے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ خوشی کے دن ہے۔ اور پھر سیدنا عمر نے کہا کہ تم اس دن قربانی کا گوشت بھی کھاتے ہو بڑی عید والے دن، اور یکم شوال یعنی چھوٹی عید کو تم روزہ بھی نہیں رکھتے ہو، یہ خوشی کے دن ہے۔ پھر وہ تابعی کہتے ہیں کہ پھر میں نے سیدنا عثمان کے ساتھ بھی عید کی نماز پڑھی، حضرت عمر کا دور ختم ہو گیا، سیدنا عثمان کا دور آ گیا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی عید کی جو نماز ہے وہ خطبے سے پہلے پڑھائی، اور بائی چانس اس دن جمعے والے دن عید آئی تو سیدنا عثمان نے اپنی تقریر میں کہا کہ جس نے جمعہ پڑھنا ہے اس کی مرضی وہ رک جائے، ادروائز اب جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، یعنی اس کی جگہ ظہر پڑھی جائے گی، کیونکہ جمعے کی بھی تقریر ہوتی ہے نا، ایک دن میں 2 تقریر، صحابہ کرام اسے مایوب سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی آگے حدیث آئے گی کہ ایک دن میں ایک ہی تقریر سنی جا سکتی ہے، تو جمعے والے دن 2 تقریریں نہیں، جس کی ہاں شوق سے کوئی سننا چاہتا ہے ضرور سنیں، باقی آپشن ہے کہ آپ چھوڑ دیں۔ گاؤں سے جو لوگ آئے ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا آپ چلے جاؤ وہاں جا کے زور کی نماز پڑھ لو، جس نے ایک تقریر اٹینڈ کر لی، یعنی عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو کوئی گورنمنٹ سے پارے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور یہ بارے عوام کے اوپر ہو جاتے ہیں کہ ان کو 2 تقریریں مولویوں کی سننی پڑ جاتی ہیں، حالانکہ پہنچتے اینڈ پہ ہی ہیں، سننی انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو آپ نہ کریں، آپ جماعت کروا لیں زور کی الگ سے اپنی، جمعہ وہ پڑھنا اس دن فرض نہیں ہوتا، جس دن عید والے دن جمعہ آ جائے، دونوں میں سے ایک جو ہے وہ کام کر لیا جائے۔ اچھا، تو سیدنا عثمان نے کہا کہ جس نے اب عید پڑھ لی اس کی مرضی جمعے کے لیے رکے ورنہ چلا جائے، اور آپ نے نماز کے بعد خطبہ دیا۔ پھر ابو عبید تابعی کہتے ہیں کہ پھر سیدنا علی کا دور آ گیا، اس اعتبار سے کہ جب سیدنا عثمان کو محصور کر دیا باغیوں نے،
اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہی تھے لیکن باغیوں نے ان کو گھر میں محصور کر دیا تو سیدنا علی ابن ابی طالب نے ہمیں نماز عید پڑھائی عیدگاہ میں جا کے. ظاہر ہے کہ حضرت عثمان کو تو باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے تو سیدنا علی کی ڈیوٹی لگائی گئی سیدنا عثمان کی طرف سے کہ آپ میرے بہاف کے اوپر عید کی نماز لوگوں کو پڑھائیں. تو سیدنا علی نے بھی عید کی نماز پہلے پڑھائی اور خطبہ اس کے بعد دیا. یہ کیوں اتنی تکرار ہو رہی ہے؟ گل وچ کوئی اور کی گل ہے اور سنو تسی. 8ویں حدیث, یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 956, صحیح مسلم میں 2053 اور شکر ہے یہ مشکات میں بھی موجود ہے. ویسے گل وچ کوئی اور ہے, مشکات میں کم ہی ہوتی ہیں. مشکات میں 1452. یہ دکھا دینی ذرا ان کو, میں نے جو ہے یہ آج قیام اللیل کرنے سے پہلے اس کو نشان لگا لیا تھا. یہ جناب نمبر دکھا دیں ان کو, یہ پیج بھی ہائی لائٹ کر دیں. مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1452 ہے. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. یہ انڈر لائن بھی میں نے کیے ہیں کچھ الفاظ. میں اس حدیث کو بریف کرتا ہوں, پہلے آپ اس کو دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے کیمرے میں بھی آ جائے گا تاکہ بعد میں سمجھانا مجھے آسان ہو جائے گا کہ یہ بدعت کس نے شروع کی کہ اس نے جمعے کی نماز کی طرز کے اوپر خطبہ جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ نماز سے پہلے شروع کروا دی. وہ اب آپ سن لیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی حدیث میں, بخاری مسلم دونوں میں, مشکات 1452, کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تو پہلے نماز پڑھتے, پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے, اور پھر کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو بھیجتے, پھر صدقے کی ترغیب دلاتے. خواتین سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے, اور یہ معمول ایسے ہی رہا حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور آ گیا. مروان بن حکم اسی مدینہ شریف میں جہاں ابو سعید خدری رہتے تھے, یہ مکے اور مدینے یعنی حجاز کا گورنر بنایا گیا تھا حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں جب مروان گورنر بنا, ان کا جب زمانہ آ گیا تو ابو سعید خدری کہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ حاکم وقت نہیں, گورنر وقت نہیں نماز پڑھانی ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ مروان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر میں نماز عید کے لیے آیا, یعنی بوڑھے ہو چکے تھے ابو سعید خدری, اور یہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حضور کے بعد 63 سال تک زندہ رہے ابو سعید خدری, اور کثرت سے جو 7 صحابہ احادیث روایت کرنے والے ہیں ان میں ابو سعید خدری بھی شامل ہے. کہتے ہیں میں بوڑھا ہو چکا تھا, میں مروان بن حکم کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز عید کے لیے روانہ ہوا. حتیٰ کہ ہم عیدگاہ پہنچے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کثیر ابن الصلت نے گارے اور اینٹوں کا ممبر تیار کر رکھا ہے. پہلی بدعت, ممبر تیار کیا. اصل میں انہوں نے کتے دے مول نہیں سی کوئی پوچھتا, مولا علی تے گالا نہیں کٹتے سن ممبراں ہوتے. تو ان کے پاس یہی ایک موقع آتا تھا, جیسے آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو آپ ویسے تو علماء کی تقریریں نہیں سنتے, اعتکاف میں آپ علماء کے قابو آئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو فجر کے بعد بھی درس, زور کے بعد بھی درس, عصر کے بعد بھی درس, تو وہ آپ کو عجیب مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. پھر رات کو قیام میں کوئی اور کھڑا ہو نہ ہو, لیکن اعتکاف والوں سے سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے راتی کھلونا چاہیے, یہ تو یعنی لوہے دے بڑے ہوئے ہیں, دیہڑی درس دیں دے راتی انہوں نے قیام کھلا دیں. اس طریقے سے ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا, تو انہوں نے اسپیشل ان کے لیے تو بڑا ایک عید کا دن اس اعتبار سے ہوتا ہے, چلو ان لوگ زبردستی ساڑی گالتے سنیں گے. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ عید کی جو تقریر ہے وہ نماز کے بعد ہوتی ہے, لوگ نماز پڑھ کے کھسک جاتے تھے, جس طرح ابھی بھی لوگ چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ تقریر سننا کو واجب تو نہیں ہے نا, اور یہ تقریروں کے اندر کہتے تھے علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت, ابن زبیر پہ لعنت, ابن زبیر سے محبت کرنے والوں پر لعنت, نعوذ باللہ من ذالک. یہ بنو امیہ کے لوگ, ان کی تقریر کسی موئے سننی سی کسی نے, تو انہوں نے کیا پائی یہ کام کر رہے ہیں کہ تقریر انہیں بعد ہی نہیں سننی, اسی پہلے ہی کر لینا ہے تقریر. تو انہوں نے یہ سنت ہی بدل دی کہ عید کی نماز کے بعد والی تقریر کو پہلے لے آئی. جو میں اتنی حدیثیں بخاری مسلم سے پہلے بتا رہا ہوں کہ صحابہ ترتیب بتا رہے ہیں, پہلے تقریر ہوتی تھی اور جو ہے وہ بعد میں نماز ہوتی تھی, اور پہلے نماز ہوتی تھی اور بعد میں تقریر کیوں یہ شروع ہو گئی, وہ کیا یہ اصل مسئلہ ہے. یہ حدیث بخاری مسلم کی آگے چلتی ہے. مروان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر میں عیدگاہ پہنچا تو میرے سے پہلے ہی کثیر ابن سلط نے گارے اور اینٹوں کا ممبر تیار کر رکھا تھا. مروان مجھے اپنا ہاتھ کھینچ کر ممبر کی طرف لے کے جا رہا تھا. ابو سعید خدری کو, یہ بوڑھے ہو چکے تھے, یہ بیچارے سہارے سے آئے مروان کے,
اور مروان بھی بزرگوں کو ساتھ لے کے آیا کہ لوگ کہیں کہ جناب یعنی کہ یہ بھی ساڑھے نال نے. لیکن آج بھی وہ لوگ بزرگ لوگوں کو مہمان خصوصی بنا دیتے ہیں نا تاکہ ان کی جو چیزیں پیچھے چھپ جائیں. اسی لیے تو حضرت حسین کے اوپر تلوار رکھی جا رہی تھی کہ آپ بیعت کریں, کہ بس حسین نے بیعت کر لی باقی کوئی نہ بھی کرے خیر ہے. لیکن حسین بھی ڈٹا رہا, انہوں پتا سی کہ میں بیعت کر لی تو آل امیہ اور آل عباس کی بدماش جو ملوکیت ہے یہ دین کا حصہ بن جائے گی. سیدنا حسین کا سٹیٹس باقی صحابہ والا ہے ہی نہیں تھا, وہ کمپرومائز کر لیتے بیڑا غرق ہو جاتا. باقی سارے صحابہ کا بیعت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا جب تک سیدنا حسین بیعت نہ کرے آن دا بہاف آف پروفٹ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے, اہل بیت میں سے تھے. تو یہاں پہ بھی ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ مجھے کھینچ رہا تھا ممبر کی طرف. اب وہ بیچارے بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے, وہ بیچارے پہلے ہی سارے کے ساتھ آئے ہیں اور وہ اب ان کو پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہے اور کہتے ہیں کہ میں مروان کو جو ہے مسلح کی طرف کھینچ رہا تھا. اندازہ کریں, یعنی یہ آل امیہ ورسز صحابہ کرام. ایک کہتے ہیں نہیں یہ صحابہ دے گستاخ نے, وہ صحابہ دے گستاخ ہے ہی آل امیہ. ابو سعید خدری اس کو گھسیٹنے لگے کہ تو پہلے نماز پڑھا, تو وہ پھر آگے سے کہنے لگا ابو سعید, اللہ اکبر, یہ ہے جرت. وہ کہتا ہے قد ترک ما تعلم, ابو سعید تجھے پتا ہے کہ وہ اگلی سنتیں جو ہیں یہ ختم ہو چکی ہیں. استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہ یہ ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنی بدعت جاری کرتے ہیں. یہ نواقض اسلام نہیں ہے. یہ کتابیں جناب لکھ لکھ کے محمد بن عبد الوہاب صاحب کی بانٹتے ہیں. نواقض اسلام, جی کن چیزوں سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے؟ 10 نواقض اسلام. پائی جی نواقض اسلام کا پہلوا فتویٰ جو ہے نا وہ مروان بن حکم کے اوپر لگتا ہے, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بارے میں ابو سعید خدری صحابی کو کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ طریقے ختم ہو چکے ہیں. اچھا اب وہ صحابی خاموش نہیں ہوئے ہیں ابو سعید خدری, انہوں نے کہا ہرگز نہیں, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں, مجھے پتا ہے تجھے مروا چھڑ دو بندیاں نو, میری جان اس کے اللہ کے قبضے میں ہے. مجھے اس اللہ کی قسم کہ اے مروان تو خیر و بھلائی پر نہیں ہے. یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار آپ نے ریپیٹ کی اور غصے سے ممبر سے دور چلے گئے. یعنی ممبر تک پھر اس کے ساتھ نہیں گئے کہ تو نے جو بدعت کرنی ہے اکیلے کر, منو ممانے خصوصی بنا کے نہ کر. اور وہ اتنے بوڑھے ہو کر بھی وہ سہارا سے لے کے آئے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے پھر وہ سہارا بھی نہیں لیا کہ میری وجہ سے کہیں انڈورس نہ ہو جائے آل امیہ کہ جی ابو سعید خدری بھی تو ساتھ کھڑے ہیں تو وہ بھی تو صحابی ہیں نا. تو انہوں نے انڈورس کر دیا کہ مروان کا عمل یہ صحیح ہے. اور یہ مروان بھی خود نہیں ہے, یہ حضرت معاویہ کا گورنر ہے حجاز کا. آپ اندازہ کریں, بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ آج کل مطلب فتاوی کمیٹی علماء عرب کی اور نواقض اسلام اور یہ سب کچھ سعودی عرب والے نکال رہے ہیں. یہ نواقض اسلام میں مروان بن حکم کو بھی ڈالے نا, پھر پتہ چلے گا. یہ میرے بھائیو حدیث جو میں نے بیان کی بخاری مسلم دونوں سے, بخاری میں 956, مسلم 2053, مشکات میں 1452. ہمارے ریسرچ پیپر جو میرا علمی ایٹم بم ہے اس پہ یہ 52 نمبر پہ ہے, اور میں نے الحمدللہ ناسبیوں اور رافضیوں کی موت تیار کی ہے علمی طور پہ. اے دکھاؤ جی فرحان صاحب, انہوں اے مڑ مڑ کے دکھاؤ, انہوں راتی خواب بھی نظر آئے اے پمفلٹ. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, یہ خیالی پس منظر نہیں صلاح الدین یوسف یا کفایت اللہ سنابلی کا جعلی پس منظر, یہ خیالی پلاؤ نہیں, یہ حقیقی پس منظر. 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے, اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہے. کل 200 روایتیں میں نے اس کے اندر جمع کی ہیں, اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. سب سے پہلے عربی میں لکھا, یہ مولویوں کا عربی والا اعزا بھی میں نے نکالا ہے. اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا, اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہم فری بانٹتے ہیں, اور واٹس ایپ کے ذریعے تو لاکھوں لوگوں تک یہ الحمدللہ پہنچ چکا ہے. انٹرنیشنل ہے, عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے اور انگلش میں بھی. 4 زبانوں کے اندر یہ ریسرچ پیپر ہے. اور اس میں میں نے بنو امیہ کے پورے کرتوت کھولے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے دین کو بدلا. اور میرے کئی لیکچرز بھی ہیں, اور ایک پرٹیکولر اسی کے اوپر سورہ مریم میں ایک آیت آتی ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے, انہوں نے دین کو بدلا. وہ ساری احادیث میں نے مسئلہ نمبر 116D 116-D مسئلہ میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا, اس کا نام ہی ہے بنو امیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخلف جانشین ثابت ہوئے. اس میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی ہیں. باقی اس ریسرچ پیپر میں تو بہت کچھ ہے. باقی مسئلہ نمبر 101 بھی دیکھ سکتے ہیں, 102 بھی دیکھ سکتے ہیں, اور میرا ایکسکلوسیو کوسچن آنسر سیشن 5 گھنٹے کا, وہ دیکھ کر لئی سارے دے پاری ہے. مسئلہ نمبر 157A اور 157B, اور اب ماشاءاللہ 175A 175B وہ 6.5 گھنٹے کا آ چکا ہے الحمدللہ, جو پچھلے
پوری رمضان کی رات ہم نے جاگ کے اور ساری کے بعد بھی 2.5 گھنٹے تک جاگ کے وہ ریکارڈ کروایا الحمدللہ۔ 9ویں حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 772۔ سیدنا ابن عمر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو ایک صحابی چھوٹا سا نیزہ آگے اٹھا کر چلتے اور عیدگاہ میں وہ گاڑا جاتا، اس کو سترہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے۔ تو عیدگاہ میں سترہ آگے گاڑا جائے گا، سترے کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 110 ABCD کے اندر علیحدہ سے میرا کلپ چڑھا ہوا ہے۔ یہ سترہ واجب نہیں ہوتا لیکن افضل ہے کہ سترہ سامنے ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض اب جو لوگ ہیں عیدگاہ کے حوالے سے بڑی سختی کرتے ہیں، خصوصاً اہل حدیث میں بھی، سارے نہیں ہیں، کچھ وہ کہتے ہیں جی عید کی نماز جو ہے نا یہ صرف عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ بات پارشلی تو درست ہے کہ عیدگاہ میں ہی نماز ہونی چاہیے، یہی افضل ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف عیدگاہ میں نماز ہوگی ایسا نہیں ہے۔ نماز مسجد میں بھی ہو جائے گی، افضلیت اور غیر افضلیت کا چکر ہے، اور اس کے اوپر ایمفسائز کرنا اور جان بوجھ کے لوگوں کو ٹانٹ کرنا، خصوصاً ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک خاص اسکول آف تھاٹ ہے اہل حدیث کا بھی، ایک سمجھ لیں اسی میں، کہ جو اس حوالے سے سختی کرتا ہے۔ باقی جو عام اہل حدیث ہیں وہ الحمدللہ مسجدوں میں ہی نماز پڑھاتے ہیں، اور باقی دیوبند بریلوی بھی شیعہ بھی کوئی ایسا جھگڑا نہیں کرتے۔ تو میں ان کے لیے ایک حدیث یہاں پہ ضمناً بیان کر دوں۔ السنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں جلد 3 صفحہ 310 پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6052 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق سیدنا عمر نے خطبہ دیا لوگوں کو اور کہا، لوگوں، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عیدگاہ لے جا کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہ بات زیادہ آسان اور وسعت والی بھی تھی، اور وہ لوگ مسجد میں سما بھی نہیں سکتے تھے۔ پس اگر بارش ہو تو مسجد میں نماز عید پڑھ لو، یہ زیادہ آسان ہے۔ یعنی بارش میں ایک عذر ہے، اب ضروری نہیں کہ عیدگاہ والی سنت ہی پوری کرنی ہے، اگر بارش ہے تو مسجد میں پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے عیدگاہ اگر کہیں پر اویلیبل نہیں ہے، گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہے، بعض کا سیکیورٹی ریزنز بھی ہو جاتی ہیں، کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر مسجد کے اندر عید کی نماز بالکل درست ہوگی۔ اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، سنن ابی داؤد کے اندر مرفوع حدیث بھی موجود ہے، مشکات میں 1448 اور ابو داؤد کے حوالے سے، لیکن وہ ضعیف ہے، میں بیان کرنا بھی اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ 10ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1430۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یعنی نماز عید سے پہلے 2 رکعت تحیت الوضو یا تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے، عید کی نماز کا پروٹوکول ہے، عید سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، بعد بھی کوئی نماز، اس دن اشراق کی نماز بھی نہ پڑھے، چاش بھی نہ پڑھے، وہ نماز عید خود بخود ایکویلنٹ بن گئی اس کی۔ جیسا کہ رمضان سے کنزیکٹو پہلے شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے تاکہ رمضان کا پروٹوکول رہے، عید کا پروٹوکول یہ ہے کہ عید والے دن اس اشراق کے ٹائم کے اندر آپ جو ہے وہ کوئی اور نماز نہیں پڑھیں گے سوائے عید کی نماز کے۔ اچھا، اور یہ عید کی نماز کے ٹائم کے اوپر بھی اجماع ہے کہ یہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے رہے گا، جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد زوال آفتاب یعنی ابتدائی ظہر ہو جاتی ہے، اس سے پہلے پہلے آپ نے عید کی نماز کو پڑھ لینا، نہیں اشراق اور چاش کے وقت کے اندر عید کی نماز پڑھنا سنت ہے۔ 11ویں حدیث جامع ترمذی سنن ابن ماجہ میں ہے، صحیح سند کے ساتھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے 1151، مشکات میں 1441 ہے، مشکات والی سند ضعیف ہے لیکن اس کے فٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے ابو داؤد 1151 کا حوالہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین میں پہلی رکعت میں قرات کرنے سے پہلے 7 تکبیرات اور دوسری میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات کہیں۔ یہ 6 تکبیرات کوئی ثابت نہیں، یہ 12 تکبیرات ہیں۔ 12 ہم تو 6 کے اوپر بھی خوش ہیں، چلو کسی بہانے رفع الیدین کرتے تو ہر سال بعد نہ انہیں پیچھے پڑھ بھی لیا کرو۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں حنفیوں کے پیچھے پڑھ لیں اور کوئی آپشن نہیں، پڑھ لیا کرو جناب۔ اور وہ جو 6 کر رہے ہیں نا، 6 دفعہ چلو رفع الیدین کرتے ہیں، کم از کم وہ خود شرم تو محسوس کریں گے، جو کہتے ہیں جی بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، اب ان بے شرموں کو پتہ چلے گا بھی عید والے دن تم نے بھی بت رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف سلفی ضد میں آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عید کا جو رفع الیدین ہے نا یہ نہ بھی کرو خیر ہے، انہوں نے کہا تسی کرتے ہو تو پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں شیخ البانی کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں جی عید اور جنازے کی تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کوئی نہیں۔ اور یہاں بھی ایک مولانا صاحب عید سے پہلے کہہ رہے تھے آج کوئی نہ بھی کرے خیر ہے، کیوں بلکہ ان کا بس چلے نا یہ عید والا رفع الیدین ختم کرا دیں، کہ چونکہ حنفی کر رہے ہیں اس لیے ختم کرو، انہوں نے کیوں کیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو بھائی عید کا رفع الیدین ہو، نماز وطر کا رفع الیدین ہو، ہم تو سجدہ تلاوت سے پہلے بھی رفع الیدین کے قائل ہیں. میں حدیث بھی بتا دیتا ہوں، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد میں 722. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے جو وہ رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے. اور امام بیہقی نے اس سے رزلٹ نکالا ہے اہل سنت کے ائمہ میں سے کہ رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات آئیں گی ان میں رفع الیدین ہوگا، کیونکہ ابن عمر کہہ رہے ہیں رکوع سے پہلے جتنی تکبیرات ہوتی تھی، چاہے نماز شروع کرتے وقت تکبیر ہے وہ بھی رکوع سے پہلے ہے. اسی طریقے سے جنازے میں تو رکوع ہوتا ہی نہیں ہے، وہ خود بخود قیام کی حالت میں تکبیرات ہیں. اسی طریقے سے نماز وطر وہ رکوع سے پہلے ہی آپ نے کرنا ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 130 میرا دیکھ لیں. رکوع کے بعد تو بدعت ہے اگر کوئی دعائے قنوت پڑھتا ہے رکوع کے بعد، قنوت وطر والی، جو قنوت نازلہ ہے وہ سنت ہے. مسئلہ نمبر 130 میں نے بتایا، اس میں بھی آپ رفع الیدین اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھ کے دعائے قنوت پڑھیں. اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کے بارے میں میرا مسئلہ نمبر 119 میں نے یہ بات بتائی تھی، اور مسئلہ 70B تو رفع الیدین پہ ایکسکلوسیو ہے میرا 2.5 گھنٹے کا، اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ سجدہ تلاوت سے پہلے بھی آپ اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کریں گے اور پھر آپ ڈائریکٹ سجدے میں جائیں گے تراویح کی نماز میں. تو ہر وہ تکبیر جو رکوع سے پہلے ہوگی وہ رفع الیدین کے ساتھ ہوگی. یہ ابن عمر کا قول ہے. سنن ابی داؤد 722 مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. لہٰذا الحمدللہ ہم یہ تمام چیزوں پہ رفع الیدین کے قائل ہیں، اور یہ تو ہر رفع الیدین کے اوپر ہر انگلی کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں. سنن طبرانی کے اندر موجود ہے ہر انگلی کے اوپر 10 نیکیاں ہیں جو رفع الیدین کرتا ہے. تو ہم بھائی قنوت وطر والا بھی کرتے ہیں، ہم کوئی سلفیوں والی ضد نہیں رکھتے کہ جی وطر میں کوئی نہیں ہے، اور وہاں پہ وہ دیکھیں ضد میں آ گئے وطر والا کوئی نہیں، کیونکہ وہ حنفی کر رہے ہیں. حنفیوں کو بھی شرم نہیں آتی ہے، وہ جناب وہ کہتے ہیں بت رکھ کے آتے ہیں، تو روزانہ یہ عشاء کی نماز میں بت رکھ کے آئے ہوتے ہیں سارے حنفی، اور عید کی نماز میں بت رکھ کے آئے ہوتے ہیں جو 6 زائد تکبیریں کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا اگر کسی کی تکبیرات رہ جائیں، یعنی وہ پہلی رکعت میں بھول گئے تکبیرات کہنا امام، تو دوسری تکبیرات جو ہے وہ پہلی والی 7 اگلی میں رکعت میں کہہ لیں. اس میں بھی بھول گیا تو اس میں سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مین سٹرکچر نماز کی اپنی جگہ موجود ہے. یہ سنت ہے تکبیرات، واجب اور فرض نہیں ہے. تو نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آئے گی. اسی طریقے سے اگر ایک رکعت گزرنے کے بعد کوئی امام کے ساتھ آ کے ملتا ہے تو اب اس کی پہلی رکعت میں 7 تکبیرات رہ گئی نا، تو سلام پھیرنے کے بعد جو اپنی ایک علیحدہ رکعت پڑے گا تو اس میں وہ قرات سے پہلے وہ 7 تکبیرات پوری کرے. اس طرح جنازے میں بھی لوگ دیکھیں وہ آخری تکبیر میں بھی ملتے ہیں، امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں. اگر آپ امام کے ساتھ دوسری یا تیسری تکبیر میں ملے ہیں تو ایک تکبیر آپ کی رہ گئی تھی، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے وہ تکبیر پڑھیں جو آپ کی رہ گئی تھی. یعنی پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، آپ دوسری میں شامل ہوئے دروشی والی میں، اور امام نے سلام پھیر دیا. ایک طرف سلام پھیرنا سنت ہے. نماز جنازہ پہ بھی انشاءاللہ میں ان قریب لیکچر ریکارڈ کروا دوں گا. تو امام جب ایک طرف سلام پھیر کے نماز جنازہ ختم کر دے تو آپ کی جو ایک تکبیر رہ گئی تھی وہ آپ بعد میں کہیں، پھر آپ اپنا سلام الگ سے پھیریں جس طرح عام نمازوں میں رکھتے رہ جاتی ہیں تو آپ کرتے ہیں، اپنی رکھتے پوری کرتے ہیں. عید میں بھی اس طرح کریں گے، جنازے میں بھی. عید کی نماز سنت ہے، موقدہ ہے، واجب نہیں ہے، اور یہ جماعت کے ساتھ یہ اکیلے آپ نہیں پڑھ سکتے. اگر کسی کی رہ گئی تو ٹھیک ہے. بعض امام بخاری نے بھی ایک قول سا نقل کیا، وہ بے سند ہی ہے، کہ جس کی عید کی نماز رہ جائے تو وہ 2 نفل پڑھ لے اس کی جگہ. یہ امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اجماع امت اسی کے اوپر ہے کہ نماز عید جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، اس کا ایکویلنٹ کوئی اور نماز نہیں. رہ گئی تو خیر ہے، جس کی فجر کی رہ گئی ہوئی ہے انہیں عید کی پڑھ کے کیا لینا ہے. اور عید کی نماز اگر کسی نے چھوڑ بھی دی ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا، ایک فضیلت سے محروم رہا ہے کیونکہ وہ فرض و واجب نہیں ہے. اچھا احناف جو ہیں وہ میں نے بتایا 6 تکبیریں کہتے ہیں، اور سنن ابی داؤد سے میں نے حدیث بیان کی ہے 1151 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات سے پہلے 7 تکبیرات پہلی رکعت میں کہتے ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کے رات سے پہلے کہتے ہیں. یعنی 2 رکعت عید کی نماز ہوگی. اس کا طریقہ بھی سن لیں. 2 رکعت نماز ہوگی، کوئی اقامت نہیں ہوگی، کوئی اذان نہیں ہوگی. ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر آپ اس نماز کو شروع کریں گے، اور پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلیٰ پڑھنا اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا سنت ہے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، مشکات میں 840، اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے مشکات میں 841. وہ 840 تھی، مشکات میں یہ 841 ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سورہ قاف پارہ نمبر جو 26 میں ہے، اور سورۃ القمر پارہ نمبر 27 میں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. اور جمعہ میں تو ہمیشہ ہی سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ہے،
اور اس طریقے سے عیدین کی نمازوں میں بھی ایکویلنٹ موجود ہے. تو 2 رکعت نماز ہوگی, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے جائیں گے, ثنا پڑھی جائے گی, ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہی جائے گی اور ہاتھ دونوں دوبارہ سے باندھ لیے جائیں گے. حنفی چھوڑ دیتے ہیں, اگر کوئی چھوڑ بھی دے خیر ہے, ہمارے نزدیک تو چھوڑنا باندھنا دونوں ہی ثابت ہے. ہم تو مطلقاً بھی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. تو جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے وہ چھوڑ دیا کرے, جو باندھ کے پڑھ رہے وہ باندھ لیا کرے, دونوں کام کیے جا سکتے ہیں. پھر دوسری تکبیر کے بعد بھی اللہ اکبر, اور اس میں امام کو چاہیے اتنا لمبا اللہ اکبر نہ کہ وہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. ان کی نماز اگر پہلی والی تکبیر تھی نا نماز شروع, وہ تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تو مختصر اللہ اکبر پہلے والا ہونا چاہیے, اللہ اکبر, اللہ اتنا لمبا کہتے ہو پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مان لیتے. تو پہلا اللہ اکبر تو ضرور چھوٹا کہا کریں تاکہ نماز شروع ہو جائے. بیچ والے آگے پیچھے بھی ہو جائے نماز ہو جائے گی, لیکن پہلے والا اگر امام سے پہلے ہو گیا نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو اللہ اکبر کہہ کے دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے. اس طرح 7 تکبیریں. اس کے بعد امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الفاتحہ, اس کے بعد سورہ الاعلی پڑھے گا, اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا, اور پھر اسی طریقے سے نارمل نماز. پھر دوسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ کی قرات نہیں شروع کرے گا, بلکہ پہلے 5 تکبیرات وہ کہے گا, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, 5ویں دفعہ, اور پھر بسم اللہ کہہ کے سورۃ الفاتحہ اور پھر ساتھ سورۃ الغاشیہ پڑھے گا. یا سورہ قاف اور سورۃ القمر بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں الحمدللہ. یہ نماز عیدین کا طریقہ ہے, اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے لیے یہ طریقہ ہے. اور میں حیران کن بات آپ کو بتاؤں, بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, جب آل امیہ نے حضرت عثمان کے دور کے اندر, یہ آپ کو پتہ ہے, تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تھی. وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے, باقی آہستہ. یہ تو حضرت علی نے دوبارہ سنت جاری کی, بخاری مسلم میں آتا ہے. جنگ جمل کے بعد جب بصرہ کلیئر کروایا تو نماز پڑھائی مولا علی نے وہاں پر, تو عمران بن حسین نے تابعی کا ہاتھ پکڑ کے کہا, مجھے علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا کرتے تھے. آپ ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے, اور رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے تھے. یہ حضرت عثمان کے گورنروں نے ختم کر دی تھی یہ سنت, تو یہ زندہ کی حضرت علی نے اپنے دور کے اندر. اور پھر آل امیہ ضد میں جب یہ کام کرتے تھے, بخاری مسلم میں آتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ پھر کہتے تھے, اللہ کی قسم آل امیہ کے لوگوں کو, میں تم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں. میں نے وفات تک آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے ہیں, رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں, رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمیدہ, ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے, سوائے رکوع سے اٹھتے وقت وہ سمی اللہ لمن حمیدہ. اور اس میں الفاظ ہیں, وہ اپنی وفات تک اس طرح نماز پڑھتے تھے. یہی حضرت ابو ہریرہ جو وفات تک حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے, ان سے صحیح سند کے ساتھ, اور سند بھی گولڈن چین ہے. الموطا امام مالک کے اندر حدیث کی پہلی کتاب روح عرض پہ گولڈن چین ہے. حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے امام نافع نے پڑھی ہے. نافع عبداللہ بن عمر کا شاگرد ہے اور امام ہے, اور نافع سے امام مالک نے بیان کیا. سند کی ضرورت ہی نہیں پرکھنے کی, کوئی صحیح ضعیف والا چکر ہی نہیں ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے سنا, اور نافع کہتا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے عید کی نماز پڑھی, تو انہوں نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیرات کہیں, اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات. گولڈن چین الموطا امام مالک میں. امام ابو ہریرہ, یہ امام حنیفہ یا امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام شافعی یا امام مالک اور امام بخاری امام مسلم نہیں, امام ابو ہریرہ. اور آج بھی ان دونوں استاد شاگردوں کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں. بقیہ غرقد میں امام نافع کی جو قبر ہے نا, اس کے بالکل پیچھے جو ہے امام مالک کی قبر ہے. دونوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں, استاد شاگرد. اور امام مالک کے استاد ہیں امام نافع. امام نافع اور امام مالک کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں بالکل بقیہ غرقد میں. اور امام نافع شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے عید کی. الموطا امام مالک میں عید کی نماز کا چیپٹر کھول لیں اور دیکھ لیں کہ یہ 12 تکبیرات ہیں. پوری دنیا کے اندر 12 تکبیرات ہیں سوائے حنفیوں کے. تو میں کہتا ہوں چلو یہ 6 بھی ہیں, ان کے ساتھ پڑھیں تو آپ 6 کے ساتھ بھی شکر کریں. انہوں نے رفع دین تو کسی بہانے کیتا ہے یار, ضد چھڑی اپنی, تھوڑا انہوں نے بھی رحم کھاؤ تو پڑھ لیا کریں, کیونکہ سنت ہی ہے, ظاہر ہے کہ فرائض نہیں ہے. بیسک سٹرکچر جو ہے نماز کی وہی ہے. 12ویں حدیث وہ حدیث ہے جو میں کہہ رہا تھا خاص صورتحال کہ جمعہ اور عید ایک دن آ جائے. سنن ابی داؤد میں 1070
صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے، المستدرک الحاکم میں بھی ہے، امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے تصحیح کی ہے کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ عید اور جمعہ ایک ہی دن آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھانے کے بعد جمعے کی رخصت دے دی اور فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے۔ یہ جمعے سے مراد جمعے کا خطبہ ہے اور جمعے کی نماز ہے، اس کے بدلے زور پڑھنی ہوگی، اجماع ہے، وہ نمازیں 5 پوری کرنی ہے، یعنی کہ زور بھی فارغ ہوگی۔ عید کی وجہ سے جمعے کا خطبہ اور جمعے کی نماز ختم ہوئی ہے، 5 نماز جو فرض ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گی، تو اس کے بدلے ظہر پڑھنی ہوگی۔ اس وقت گاؤں میں چونکہ جمعے نہیں ہوتے تھے نا، تو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں آتے تھے، تو پھر رخصت دے دی کہ ٹھیک ہے یار گھر جاؤ، آپ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ اتنی دور سے آئے ہو تو آپ 2 تقریریں ایک دن کے اندر سنو۔ اچھا، اور یہاں پہ یہ جو کہتے ہیں جی بھاری ہو جاتی ہے حکومت کے لیے، کوئی بھاری نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ 13ویں حدیث عید کی دعا سے ریلیٹڈ ہے کہ مبارکباد کے طور پر عید والے دن کیا کہنا چاہیے۔ اس حوالے سے السنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں جلد 3 صفحہ 319 پر 6088 نمبر حدیث ہے۔ خالد بن معدان تابعی رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میں نے عید کے دن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے جب ملا تو میں نے ان کو کہا تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالی ہماری بھی عبادات کو قبول کرے، روزوں کو، یہ ساری چیزوں کو، اور تمہاری بھی قبول کرے۔ تقبل اللہ، اللہ تعالی قبول کرے، منا ہماری طرف سے، و منکا اور تمہاری طرف سے بھی۔ تو حضرت واصلہ نے جواب میں کہا کہ ہاں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن جب ملا تھا تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی تھی تقبل اللہ منا و منکا، تو آپ نے بھی مجھ سے یہی بات کی تقبل اللہ منا و منکا۔ لیکن یہ روایت جو ہے یہ کمزور ہے، ضعیف راوی ہے اس کے اندر، محمد بن ابراہیم شامی۔ ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری، اس میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو 952 نمبر حدیث آتی ہے، جو آج کے لیکچر میں آخری حدیث ہوگی 17ویں، اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، سنن کبریٰ البیہقی کی۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے اور اسناد کے ساتھ احادیث نقل کی کہ اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام انہی الفاظ کے ساتھ مبارکباد دیا کرتے تھے۔ ضرور نہیں ہوتا کہ ایک روایت ضعیف ہے تو دوسری کتابوں میں صحیح روایت بھی ہے، تو انہوں نے نقل کر دی کہ صحابہ کرام میں رواج تھا کہ وہ کیسے مبارک دیتے تھے، تقبل اللہ منا و منکا۔ یہ ذرا ریپیٹ کریں آپ کو یاد بھی ہو جائے، تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری طرف سے بھی، اور چھوٹی عید پہ بھی بڑی عید کے اوپر بھی آپ عبادات کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے یہ آپ مبارکباد دیں گے۔ باقی جو گلے ملنا ہے، عیدی، یہ ساری کی ساری چیزیں ٹریڈیشنل ہیں، ان کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا، اسلام نے کوئی ان کے اوپر ممانعت نہیں کی ہے، ضرور ملیں گلے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر بدعت کے فتوے یا عید مبارک کہنے کے یا جمعہ مبارک کہنے کے اوپر فتوے۔ میں انشاءاللہ نا مولوی کی کلاس آؤں گا جڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں بدعت کہتے ہیں، میں پھر دساں گا انہوں نے خود کتنی بدعتیں شروع کی تھی، تو وہ ادھر کہیں گے نہیں نہیں یہ تو انتظامی معاملات ہیں۔ یہ بدعت اس لیے ہوتی، بدعت ہوتی ہے من احدث فی امرنا ھذا، میں نے بدعت پہ 5 گھنٹے گفتگو کی ہے، مسئلہ 75A اور 75B، جس میں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، نہ حنفیوں کا نہ سلفی اہل حدیث کا، اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ہے تقبل اللہ منا و منکا، عید مبارک بھی کہیں، بالکل کہیں، لیکن یہ سنت الفاظ بھی آپ ضرور کہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں بڑی مشہور تکبیرات ہیں عیدین کی، مشہور ہے، اجماع ہے اہل سنت اہل تشیع کا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے خود فتاوی علمیہ میں لکھا ہے کہ ساری جعلی روایتیں ہیں۔ جو صحیح سند کے ساتھ ہے وہ یہی ہے، جو ہمارے حنفی بھائی بھی پڑھتے ہیں، اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں اور سلفی بھی پڑھتے ہیں۔ ابراہیم نخعی تابعی سے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5650 نمبر اثر ہے کہ وہ ایام عید میں، عیدین میں یہ تکبیرات پڑھتے تھے، اور اس میں بڑی عید کے موقع پہ بلند آواز سے، چھوٹی عید کے موقع پہ آہستہ آواز سے، بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تکبیر بھی ہے اور اللہ کی تحمید اور حمد بھی ہے، اور قرآن میں اس کا حکم بھی ہے، سورۃ البقرہ 185، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ جب تم روزوں کی گنتی مکمل کرو تو تم اللہ کی تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی،
اور اس کا تم شکر بھی ادا کرو. تو اس میں تکبیر بھی ہے اور شکر بھی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. حمد بھی آ گئی, تکبیرات بھی آ گئی. 14ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں 1431 ام عطیہ کا بیان ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, کہ عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو گھر سے نکالیں, بے پردہ کر کے نہیں, پردے میں, تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شریک ہوں. لیکن حائضہ نماز کے وقت الگ رہے, یعنی مخصوص ایام جس کے پیریڈز مینسز چل رہے ہیں. کسی خاتون نے عرض کیا کہ اگر میں چادر نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ساتھ والی کی چادر میں لپٹ کے تم عیدگاہ میں آ جاؤ. یعنی شو آف سٹرینتھ ہے مسلمانوں کی. جن عورتوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی عیدگاہ, یہ عیدگاہ کے لیے حکم ہے, مسجدوں کے لیے نہیں. آج کل تو زیادہ تر مسجدوں میں ہو رہا ہے, وہاں پہ وہ عورتیں نہیں پھر اس طرح کی جائیں گی, صرف نماز پڑھنے والی جائیں. عیدگاہ میں چونکہ وہ پروٹوکول مسجد والا نہیں ہے, مسجد میں تو کوئی بھی جنبی یا حیض والی عورت داخل نہیں ہو سکتی نا, عیدگاہ میں داخل ہو سکتی ہے. تو ساتھ والی عورت کی چادر میں لپٹ کے آ جائے, یہ شو آف سٹرینتھ ہے. جیسے جمعے کی نماز ہے, شو آف سٹرینتھ ہے. یہ ویکلی گیدرنگ ہے, عید اینول گیدرنگ ہے, اور حج انٹرنیشنل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی. اور یہ ہر شہر میں ایک ہی ویسا گیدرنگ ہونی چاہیے. ابھی تک میرے علم میں صرف ایران ایسا شہر ہے, ایران ایسا ملک ہے جس کے شہروں کے اندر ایک شہر میں ایک ہی عید اور جمعے کی نماز ہوتی ہے. تہران کے اندر 15 سے 20 لاکھ بندہ ایک جگہ پہ جمعہ پڑھتا ہے, اور اس کا جو خطبہ ہے وہ پریزیڈنٹ آف ایران دیتا ہے. یہ خطبے مولویوں کا کام نہیں, مولویوں کا کام صرف نمازیں پڑھانا ہے, اور وہ بھی اگر حکمران نہ ہو, ورنہ حکمران حضرت عمر خود ہی پڑھاتے تھے, حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی خود ہی پڑھایا کرتے تھے نمازیں, تقریر بھی خود کرتے تھے. آج بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ شاہ فیصل مسجد میں اسلام آباد میں نماز پڑھائے. چلے نماز نہیں پڑھا سکتا, اس کے پاس لائسنس نہیں ہے داڑھی والا. ہمارے نزدیک تو صحیح مسلم میں داڑھی تو شرط ہی نہیں ہے جماعت کی, وہ تو 4 شرائط کچھ اور ہیں. بہرحال چلے نماز والا مسئلہ ہے, تقریر تو خود کرے جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر خود کرے. پرائم منسٹر ہے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ تو پرائم منسٹر ہے, اس کو کرنی چاہیے تقریر. اسی طرح شہروں میں بھی جو ہے وہ جو ایم این اے ہے ان کا کام ہے تقریریں کریں. تو یہ شو آف سٹرینتھ ہے مسلمانوں کی. ایران کے اندر بہرحال ایک شہر کے اندر ایک ہی جمعہ ہوتا ہے, اور لاکھوں لوگ وہاں پہ پھر پڑھتے ہیں ایک ہی امام کے پیچھے. پھر آپ دیکھیں یہ جو جمعے اور عید کی جو نمازیں کے خطبے ہیں نا, یہ وضو غسل استنجے کے طریقے بتانے کے لیے نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے کہ مسلمانوں نے لائے عمل کیا تیار کرنا ہے اس وقت, جو ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں غیر مسلموں کے یا مسلمانوں کے انٹرنل ایشوز ہیں. تو وہ پریزیڈنٹ کا کام ہی ہے, پرائم منسٹر کا کام ہی ہے کہ وہاں پہ خطبہ دیں. اچھا, 15ویں حدیث, تھرڈ لاسٹ, صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. یہ بھی مشکات میں 2049 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. یکم شوال کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے, 10 ذوالحجہ کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. اور یہ اس لیے کہ یہ خوشی کے دن ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے صحیح مسلم سے, 16ویں حدیث مشکات میں 2050 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق یعنی 11, 12 اور 13 ذوالحجہ, ایک تو 10 ذوالحجہ ہے, اس کے بعد مزید 3 دن, یہ 4 دن ٹوٹل بن گئے. فرمایا یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے. اور وہ ذکر ہم ظاہر ہے وہی کرتے ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو کل 5 دن ہے پورے سال میں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. نمبر 1 یکم شوال عید الفطر کا دن, اور 4 کنزیکٹیو دن ہیں, 10 ذوالحجہ, 11 ذوالحجہ, 12 اور 13 ذوالحجہ. وہ 4 جو دن ہیں, ایک 10 ذوالحجہ اور 3 ایام تشریق. ان چاروں کو بھی ایام تشریق کے حوالے سے خیر مطلب انڈائریکٹلی کہا جاتا ہے, ویسے یہ 3 ہی بنتے ہیں ایام تشریق, 11, 12 اور 13. لیکن قربانی کے جو ہے وہ 3 ہی دن ہیں, وہ 10, 11, 12 ہیں, وہ یوم النحر ہے. 10 ذوالحجہ, 11, 12 وہ گولڈن چین, میں نے بتایا گولڈن چین اس سے بڑی کیا ہوگی. رویرز پہ پہلے حدیث کی کتاب سب سے پہلی الموطا امام مالک ہے, اس میں گولڈن چینز ہیں. امام مالک کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا, امام نافع, اور نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے, کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. یعنی 10 ذوالحجہ, 11 اور 12. عید کے جو ہے وہ 2 ہی دن ہیں, 10 ذوالحجہ اور یکم شوال. یہ بڑی عید جو 3 دن کہا جاتی ہے وہ 3 دن قربانی کے ہیں, ورنہ تو عید بھی 3 دن پڑی جاتی. عید کا پہلے ہی دیہڑا ہوتا بھائی 10 ذوالحجہ, 11, 12 یوم النحر ہے, وہ 3, 10, 11, 12. تو اس میں آپ جو ہے وہ کھانے پینے کے یہ 4 دن ہیں, 10, 11, 12 اور 13. 3 دن وہ بن گئے, 11, 12, 13 یہ یام تشریق
اور 10 ذوالحجہ جو ہے وہ عید الاضحیٰ، اور 5واں یکم شوال عید الفطر. یہ 5 دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، خوشی کے. آخری حدیث 17ویں، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں، مشکات میں 1432. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن میرے گھر تشریف لائے. کسی عید کے دن میرے پاس 2 بچیاں دف بجا رہی تھیں. وہ انصار کے جنگی کارناموں کے متعلق گیت بھی گا رہی تھی، یعنی ملی نغمے پڑھ رہی تھی. ملی نغمے اسی لیے ہوتے ہیں نا، نغمے پڑھ رہی تھیں، دف بجا رہی تھیں. عید کا دن تھا، یعنی وہ جائز میوزک بھی چل رہا تھا، گانے بھی چل رہے تھے جائز والے ملی نغمے. اور سیدہ عائشہ کے گھر میں، اور حضرت ابو بکر آ گئے تو حضرت ابو بکر نے ان بچیوں کو ڈانٹا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے وہاں پر لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنے چہرے سے ہٹائی اور فرمایا ابو بکر ان بچیوں کو چھوڑ دو. ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے. تو عید کے دن دف بھی یعنی جائز میوزک، ملی نغمے بھی یعنی جائز جن میں الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، جنگی ترانے ہوں، اور اس میں جائز قسم کا میوزک بھی ہو جس میوزک کو جائز سمجھتے ہیں یعنی دف وغیرہ. تو یہ بالکل سنت ہے. اب یہ بھی چاہیے عیدگاہ کے موقع کے اوپر جب یہ عید پڑھانے کے لیے لوگوں کو عیدگاہ میں لے جاتے ہیں تو یہ حدیثیں بھی بتائیں، اور وہاں پہ کوئی دف وغیرہ کا کوئی انتظام بھی ہونا چاہیے. یعنی خوشی کا موقع ہے، کوئی رقص وغیرہ بھی ثابت ہے، یعنی مرد مردوں میں کریں، عورتوں میں، ان کی ویڈیوز نہ بنائی جائیں نیٹ پہ چڑھانے کے لیے، تو یہ بالکل درست ہوگا. تو یہ معاملات جو ہیں وہ بالکل اتنے ٹیڑھے نہیں ہیں جس طرح لوگوں نے بیان کیے ہیں. اور یہی وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جس کا نمبر بخاری میں ہے 952. اسی کی شرح میں ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ یہ دف بجانا، خوشی کے نغمے پڑھنا، اور ساتھ ساتھ عید کے دن آپ پڑھیں تقبل اللہ منا و منکا. ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بخاری کی شرح میں 952 نمبر حدیث ہے یہ جو میں نے بیان کی. مشکات میں 1432 ہے، تقبل اللہ منا و منکا. اللہ تعالی ہماری طرف سے بھی قبول کرے باتیں، تمہاری بھی قبول کرے. تو عید والے دن کھانا پینا، عیدی دینا، نئے کپڑے، جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں جن میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو. لیکن ٹی وی پروگرام یہ بے حیائی پر مبنی، بے حیا عورتیں اور مرد آمنے سامنے بیٹھ کے بغیرتی کر رہے ہوں، اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے. بالکل کھانے پینے کی پارٹیز ہوں، سب کچھ ہو، لیکن گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر نکل کے نہیں. باہر نکل کے بھی ہو تو مکس گیدرنگ نہ ہو، پھر ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. الحمدللہ میں نے جتنی کوشش تھی اس کے اوپر بیان کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.